अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल के एपिसोड नंबर 4। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें। तो चलें बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी आज की एपिसोड में क्या होता है। वली घर में दाखिल हुआ तो साथ शहरियार और फरहाद भी था। वो अंदर आए तो दादी के साथ लेटी बुरी तरह रोती नमल को पाया तो फरहाद सबसे पहले आगे बढ़ा था। क्या हुआ तुम्हें? उसने पूछा तो नमल हिचकियाँ लेती वली को देखती हुए सब बता गई थी, जबकि फरहाद ने भी वली की तरफ देखा। शहरियार ने ज़्यादा मुंह नहीं लगाया क्योंकि वो जानता था कि नमल कैसी है। ये बात तो वली भी जानता था, मगर दादी के बोलने पर वो सर हिलाता अपने कमरे में आ गया था। अरे सारी कमबख्तें इकट्ठी हो गईं। हाय अब मेरा क्या होगा? दादी चीखी, जबकि शहरियार ने बिल्कुल तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं समझी थी। वो कमरे में आया तो आयज़ा आज पहले से मुख्तलिफ लगी थी। कैसी है? वो मुस्कुरा कर बोला। आज पता आपको जरिश ने नमल को थप्पड़ दे मारा। वो जल्दी से उसे बताने लगी। शहरियार उसके करीब आने पर उसे गौर से देखने लगा था। अच्छा, फिर? उसे अच्छा लगा आयज़ा का इस तरह खुश होना। फिर क्या, रोने लगी और मैं और जाना खूब हंसे। वो बेड पर बैठती मुस्कुराती फ्रेश सी लग रही थी, जैसे कई दिनों की धुंध उस पर से छट गई हो। लगता है दूसरी हो गई लगता है दोस्ती होगी तुम्हारी उनसे। शहरियार भी उसके साथ बैठा और उसके शाने पर हाथ रखा, जैसे आयज़ा ने महसूस नहीं किया था। हाँ ना, इसलिए क्योंकि हम थोड़ी सी हैं तो बस हमने दोस्ती कर ली। वो चिपकी, जबकि शहरियार ने उसके शाने पर गिरफ्त सख्त की और उसे अपने नज़दीक कर लिया था, जबकि आयज़ा को अब इस जानलेवा कुर्बत का एहसास हुआ था। मुझसे भी दोस्ती कर लो, उसके चेहरे के एक एक नक्श को निगाहों में बसोते हुए बोला था। आप दूर हो? वो दोबारा खुद पर खौल चढ़ाती हुई बोली थी। नहीं, आज नहीं। शहरियार ने उसे मज़ीद नज़दीक कर लिया। आज मैं तुम्हारे दिल से अपने लिए तमाम बदगुमानियों को ख़त्म कर देना चाहता हूँ। वो उसकी झिझकती पलकों पर लब रख गया था। शहरियार, आयशा ने तनबीह की, जबकि शहरियार ने उसके लबों पर उंगली रखकर कुछ भी मज़ीद कहने से रोका और उसके नाजुक वजूद को चाहत से अपने कब्जे में कर लिया था। वो खूबसूरती से उस पर अपनी मोहब्बत की बारिश कर रहा था। आयशा ने इस बंद को रोकना चाहा, मगर शहरियार इसके लिए तैयार नहीं था। तभी उसे अपनी बाहों की शिद्दत भरे घेरे में लेकर वो उसके फरार के रास्ते बंद कर गया। जाना कमरे में आने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि वली ने जरी से बात करने का इरादा कल पर डाल दिया। वो काफ़ी देर से जाना का इंतज़ार कर रहा था कि नमल कमरे में आ गई। वली, वो बोली तो वली सीधा हुआ था। हाँ बोलो, कुछ चाहिए? उसने पूछा। तुम अपनी बीवी से पूछो उसने मुझे क्यों मारा, मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों किया। वो हिचकियों से रोती वली के गले का हार बन गई थी और तभी कमरे में जाना दाखिल हुई और ये मंजर देखकर दरवाजे पर ही थम गई थी। वली, बस तुम पूछो, इससे मुझे नहीं पता। देखो अभी आ गई। देखो आ भी गई है। नमल मजीद वली के करीब बैठती जाना को नफरत से देखते हुए बोली थी। वली ने नमल को वहीं छोड़े उठा था। जाना उसके इस तरह से उठने पर खौफजदा हो गई थी। तुमने नमल पर हाथ उठाया? वो संजीदगी से उसके नाजुक हाथों से चाय का कप लेता मध्यम आवाज़ में बोला। निगाह उसके कामते लबों पर थी, जबकि गिरती उठती पलकों का रक्स जानलेवा सा लगा था। वो घबराई घबराई सीधा उसके दिल के तारों को छेड़ रही थी। उसके देखने का अंदाज नमल ने हैरान कुन नजरों से देखा था, जबकि जाना की पलकें भीगी थी। मैंने नहीं मारा, जाना ने अपनी सफाई दी थी। झूठी है ये, नमल चीखी। वली से होश में आया और बिगड़े तेवरों से जाना को घूरा था। माफ़ी मांगो, वो कड़क लहजे में बोला, जबकि मजीद उसके नज़दीक आ गया था। जाना नाकुछ करते हुए भी उससे माफ़ी मांग गई और नमल का चेहरा खिला था। आइंदा ख्याल रखना वरना अच्छा नहीं होगा, इडियट। वो उसको कहती ही वली की तरफ मुस्कुराहट उछालती बाहर चली गई, जबकि वली जो उसके जाने का इंतज़ार कर रहा था एक हाथ से दरवाज़ा बंद किया और उसके सिसकते वजूद को बाहों में भर लिया था और दरवाजे से ही लग गया, जबकि जाना उसके सामने थी और वली की पुश्त दरवाजे पर थी और चाय हाथ में थी। उसकी कमर में हाथ डाले वो चाय की सिप भरता उसे सीने से लगा देख रहा था। कब तक रोना है? वो बिलाखिर बोला। आप जानते थे मैंने नहीं मारा उन्हें? जाना की शिकवा करती निगाहें उस पर उठी थी। हाँ जानता था, वो बोला, जबकि अपनी जूठी चाय उसके लबों से लगा दी। जाना तकरीबन सारी उस पर थी। चाय पीने का दिल भी नहीं था, मगर वली ने घूरी डाली और वो एक सिप ले गई थी। वो मंगेतर को भी तो खुश रखना है ना, वो सुकून से बोला। जाना ने उसकी तरफ देखा। यानी सारी ज़िंदगी वो उनकी गुलाम बनकर रहेगी। ठीक है, मगर आप इस तरह मत करें, वो उससे जुदा होते हुए बोली थी। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरी किसी और से शादी पर? वली ज़रा तेवर डालते हुए बोला था। नहीं, जाना ने सच्चाई बयान की। वली ने उसका शाना थामा और चाय का खाली कप साइड पर रखा था। तुम सच कह रही हो? वो गुस्से में बोला था। अपनी शराइत भूल रही हो तुम? मज़ीद गुस्सा करने लगा। मैं झूठी मोहब्बत कर लूँगी आपके ज़िद करने पर, मगर मुझे वाकई आपसे मोहब्बत नहीं। वो उसकी सख्ती पर उसे
بتانے لگی تھی جبکہ ولی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتا اسے دھکیل گیا تھا۔ بکواس ہے، تمہارے دل و دماغ میں صرف میری محبت ہوگی، وہ چلایا۔ نہیں ہوگی، جانا بھی جیسے زند باندھ گئی تھی۔ تو کس سے کرو گی تم؟ وہ اس کے بال مٹھی میں جکڑتے ہوئے بولا تھا۔ کسی سے بھی، مگر آپ سے کبھی نہیں۔ وہ اس کو دور جھٹکتی چیخی اور واش روم میں بند ہو گئی تھی جبکہ ولی نے چائے کا کپ زمین پر دے مارا تھا اور بجتے فون کو اٹھایا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ چیخا۔ سرکار، لوہار ماجد ہے، آپ جانتے ہیں؟ آپ کے گاؤں کا، اس کو اور اس کی بیٹی کو جو صدام نے گولی ماری ہے۔ دونوں زخمی حالت میں ملے۔ صادق بولا تو ولی کی کنپٹیاں پھٹنے والی ہوئی تھیں۔ کیوں مارا اس نے؟ وہ ناحق کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ اسے یقین نہیں آیا جیسے اپنے دشمن کی صفتوں سے وہ بھی واقف تھا۔ وہ جی، اس کی بیٹی ان کی نظر سے پانی لے رہی تھی۔ صدام نے اس کی جوان بیٹی اور اس کی ٹانگیں گولیوں سے بھون دی ہیں جی، صادق بتا رہا تھا جبکہ ولی فون بند کر گیا تھا۔ تو تم ایسے سامنے آؤ گے؟ وہ دانت کچکچا کر بولا۔ اس کے گاؤں کا ایک ایک فرد اس کے لیے اہم تھا اور اب سیاہ شال، سیاہ لباس میں وہ ہاتھ میں سگار لیے، دوسرے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھامے ڈیرے پر ہونے والی دعوت سے محظوظ ہو رہا تھا جبکہ شہاب اور عنایت اس کی اندرونی کیفیت سے آگاہ تھے، مگر وہ کسی سے بھی اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ باقی اس کے دوست اس کے اس بار پہلے بار ایسا جشن منانے پر کافی خوش دکھ رہے تھے۔ ارے او شہاب بھاؤ، ہمارا سلگتا دل کا جشن مناؤ۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھاتا اپنے علاقائی پٹھانی موسیقی پر رقص کرتا بلاشبہ جان لیوا لگ رہا تھا۔ شہاب نے اس کو غور سے دیکھا اور اس کے ساتھ دیتا شراب پینے لگا تھا۔ ہمارا طرف سے سب کو کھلا اجازت ہے، دشمن گاؤں کی جس عورت، جس مرد کو دیکھے گولی سے اس کو چلنا قابل نہ چھوڑے، وہ اعلان کرتے بولا جبکہ ٹھٹرتی ٹھنڈی رات میں لکڑیوں کے جلتے الاؤ پر اس نے شراب پھینکی تھی۔ آگ کے شعلے مچل کر جوش میں آئے تھے جبکہ یاہو کا الگ شور مچا تھا کیونکہ ان کے گاؤں کا سردار آج رقص کر رہا تھا۔ ارے بابا سائی! اپنے باپ کو دیکھ کر وہ ان کے نزدیک گیا تھا تو اس کی حالت پر حیران رہ گئے تھے۔ تم ہمارا دل بہلانے کے لیے لڑکی کا انتظام کرو، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بولا۔ تم سچ کہہ رہے؟ فضل خان کو یقین نہیں آیا۔ سچ ہی سچ ہے سردار صاحب، اڑا دو گاؤں میں خبر، صدام خان سے جو اپنا بیٹی بیاہنا چاہتا ہے وہ آ جائے۔ وہ پھر سے اس الاؤ کے گرد رقص کرتا کہ فضل خان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ تم گاؤں کا عورت سے شادی کرے گا؟ فضل خان کو یہ بات پسند آئی۔ ارے بابا سائیں، تم خود ڈھونڈے گا ہاں؟ سرخ آنکھوں سے وہ مسکراتے لبوں سے انہیں سمجھانے لگا تھا اور دوبارہ الاؤ کے پاس جا کر وہ ہاتھ کے ساتھ رقص کرتا نہ جانے کیا چاہ رہا تھا۔ وہ باہر رات کو نکلی تو ولی کمرے میں موجود نہیں تھا، تبھی وہ آسانی سے سو گئی، اور جب اس کی آنکھ کھلی وہ تب بھی نہیں تھا، تبھی وہ جلدی سے فریش ہو کر کچن میں آ گئی، جہاں عائزہ بھی آج الگ ہی رنگ میں مسکراتی دکھائی دے رہی تھی۔ تم مسکرا رہی ہو؟ جانا آخر پوچھ بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں، عائزہ سٹ پٹائی تھی، تبھی وہ ناشتہ بنانے لگی۔ اب کچھ ناشتہ بنا ہی لیتی تھی اور عائزہ کی مدد سے وہ اچھا ناشتہ بنا چکی تھی اور خوش بھی تھی۔ دادی کو ناشتہ دے کر وہ چھپ گئی، ولی بھی کر کے جا چکا تھا۔ زرش نہیں آئی؟ نیچے نہ اس نے ناشتہ کیا، جانا نے یاد دلایا تھا۔ ہاں، شہریار کہہ رہے تھے وہ اس سے ملنے جائیں گے، مگر ضروری کال سے انہیں شہر جانا پڑا ہے۔ اس کی تفصیل پر وہ سر ہلا گئی تھی۔ تبھی رقیہ بیگم کے ساتھ زرش بھی وہیں آ گئی تھی۔ دوپہر ڈل آئی تھی۔ عائزہ اور جانا اس سے باتیں کرتے کرتے اسے بولنے پر مجبور کر رہی تھی، جبکہ وہ رقیہ بیگم کے پاس سے کھلائے گئے پراٹھے کو بس بس کر رہی تھی، جبکہ وہ دونوں ہنسنے لگی تھی۔ تبھی وہ جیسے تھم گئی تھی، دل پر آہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس کے ارد گرد ستم کر کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ اٹھ کر باہر جاتی کہ باہر سے شور کی آواز پر وہ سب بھی باہر آئی تھی۔ صدام فضل خان آیا ہے، جاؤ پورے گاؤں میں اشتہار لگوا ڈالے۔ وہ باہر شان سے حویلی میں داخل ہوا تھا، سیاہ لباس میں مرجھائے سے وجود کو اگنور کرتا آنکھوں میں بپنا آنسو لیے کھڑی اپنی بہن کو دیکھنے لگا تھا، جبکہ ولی اپنے ڈھیرے سے بھاگتا ہوا آیا حویلی پہنچا تھا۔ دادی بھی غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی، جبکہ نمل کا تو دل ہی بیٹھ گیا تھا۔ کیا چیز تھا وہ شخص جو اس کے سامنے کھڑا تھا، اور فرحات کی نظریں اس وجود پر تھی جسے وہ اس گھر میں پہلی بار دیکھ رہا تھا، یعنی زرش پر۔ ارے یہ کیوں آیا ہے یہاں؟ آج نکل جا، ہمارے گھر کے دروازے ہمارے دشمنوں پر کھلے نہیں ہیں۔ دادی کی چنگھاڑتی آواز پر اس نے رخ موڑ کر دیکھا تھا۔ ہم بڑوں سے بات نہیں کرتا، ملازم ذرا سائڈ پر ہوں۔ اس کے سرد انداز پر سب کے منہ کھل گئے تھے۔ صدام فضل خان، جس حویلی میں تم کھڑے ہو وہ تمہارے سامنے ہے، یہاں 2 منٹ بھی کھڑا ہونا چاہتے تو تمیز مت بھولنا، تمہاری بہن کا گھر ہے، ذرا کمر جھکا کر آنا۔ ولی مسکرا کر طنز کرنے لگا تھا، جبکہ صدام نے سگار لبوں سے نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ تم ذرا چپ ہو کر کھڑا ہو، تمہارا صورت ہم دیکھنا نہیں چاہتا، وہ 2 ٹوک بول کر جانا کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ ولی میں اس کو روکنے کی ہمت جیسے مفقود ہو گئی تھی، کیونکہ وہ سرپنچ کے ساتھ آیا تھا جو اب اندر داخل ہو رہے تھے۔
वो आगे बढ़ा। सब औरतों ने उसके बढ़ने की वजह से रास्ता छोड़ दिया था और वो जाना कियान सामने आ खड़ा हुआ था। जरीश एक तरफ होती इस पेहिस की तरफ देख रही थी। कैसे वो उससे लाताल्लुक हो चुका था? इसमें उसका क्या कसूर था कि उसकी हकीकत कुछ और थी? मगर उसकी भीगी सुर्ख आंखों को देखने की जहमत किए बिना वो अपनी बहन की तरफ पड़ा और उसका चेहरा गौर से देखने लगा। जाना की सिसकी लाउंज में गूंजी। सदाम की आंखों पर गिरा स्याह ग्लासेस। सदाम की आंखों पर अगर स्याह ग्लासेस नहीं होते तो शायद वहाँ खड़े लोग उसकी आंखों की तकलीफ को लाजमी देखते, मगर वो तो छुपा गया था हर जज्बे को। उसने बहन के हाथ में चमचा देखा और उसके निढाल होते रोते गिरते वजूद को सदाम ने बाजू में भर लिया था। इस चमचे को उसने दूर उछाला तो ये मंजर वहाँ खड़े सब लोगों ने देखा था। लाला, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। उसकी आवाज़ टूट रही थी, बिखर रही थी। सदाम की कनपट्टियाँ गोया फटने को थी। 400 सन्नाटा था। सब बस उसके लफ्ज़ों के इंतज़ार में थे। जाना सही, संभालो खुद को। जाना के बेहोश से होते वजूद को वो संभालना चाह रहा था, मगर जाना इतने दिनों बाद उसको सामने देखकर हवास खो बैठी थी। तपती धूप में ज़रा सी छाँव मिलने पर वो खुद को संभाल ना सकी और उसके बाजू में ही गिर गई। वली भागता हुआ उनके नज़दीक पहुंचा था। जाना, जाना, उसने उसके गाल थपथपाए थे और सादिक को चिल्लाकर डॉक्टर को बुलाने का कहा था। अगर इसको कुछ हुआ, चौधरी वली तुम्हारा मुँह छेत्रवा कर तुम्हारा हथेली पर सजा देगा। सदाम ने उसकी आंखों में खून आशाम नजरें गाड़ी थी। वो सदाम से यहाँ से जाने के लिए बात करना चाहती थी। तभी वो किचन में बैठी सदाम के आने का इंतज़ार करने लगे, मगर सद अफसोस कि वो तो 2 दिन से नहीं आ रहा था, तो आज कैसे आता? मगर उसे एक उम्मीद थी जैसे वो आ जाएगा। नूर भी मुतमईन से काम कर रही थी। वैसे तो शमाइला ने उसे मना किया था, मगर अब खुद से आने लगी थी और आज वैसे भी शमाइला की तबीयत नासाज थी, तभी वो नहीं आई थी और सारे काम नूर ही संभाल रही थी। नूर, मुझे डर लगता है यहाँ, बेला ने अपने कांपते हाथों की वजह बताई थी। तुम्हें डरना चाहिए क्योंकि यहाँ बसने वाले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, उसे शान ने उसका कर कहा था और एक नज़र दरवाजे की जानब देखा जहाँ हाथ शान से खड़ा था। ब्लू जीन्स पर अपर पहने वो अपने सुर्खों सफ़ेद रंगत लिए बेला को देख रहा था, जबकि नूर को पहली बार वो बेहद दिलकश लगा था। मगर वो बेला को क्यों देख रहा था? उसके मुंह पर कितने ज़ख्म थे कि किसी से देखे ना जाए। उसका वजूद नुखेज़ तो नहीं था, फिर भी उसकी दिलचस्प निगाहें बेला पर क्यों थी? हाथ अंदर आया और बेला के नज़दीक आ खड़ा हुआ। तुम्हारे ज़ख्म भरे नहीं अभी तक? मैंने दवाई भी भिजवाई थी। सदाम से बातों में वो बेला की हकीकत जान गया था। जी वो बेला ने नूर की तरफ मदद तलब नज़रों से देखा तो शोले उगलती निगाहों से उसे देख रही थी। हाज साहिब मुलाजमों पर काफ़ी मेहरबान होने लगे आजकल। शुमाइला आपी से मैंने ले ली थी तो मैं देना भूल गई। वो तंज करती उसके हाथ में ट्यूब और कुछ मेडिसिन पकड़ा गई थी। तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस ना ही करो तो बेहतर है, हाथ ने चिढ़कर जवाब दिया था। अच्छा, लिमिट्स तो आप क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ के मुलाजिम महफूज नहीं हैं। वो चलती कुटती बोली तो हाथ के माथे पर बल पड़े थे। वो इस लड़की के मुंह नहीं लगना चाहता था। तभी उसे दोबारा रुख मोड़कर हौनक खड़ी बेला को देखा और मुस्कुरा दिया था। अगर पहली नज़र में कोई इतना भा जाता है और दिल के तार उसके लिए छिड़ने लगते हैं तो हकीकत था कि उसकी धड़कनें इन नशानाद से बेहाल होती धड़कनों में रक्स करना चाहती थी। मेरे साथ चलोगी? उसने अपनी तबीयत के बरक्स बेला के सामने हाथ फैलाया था। बेला रोने लगी। मज़ीद उससे इसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर नूर की बातें कि वो बदकिरदार है। नहीं, मुझे अपने घर जाना है, वो जल्दी से बोली थी। मगर तुम्हारा शौहर अच्छा आदमी नहीं? हाथ उसके रोने पर हैरान होते हुए बोला था। जिस सोसाइटी में वो उठता बैठता था वहाँ ये सब बिलाशपा आम था और ये लड़की इतनी सी बात पर रोने लगी। बदगुमान होने की बजाय वो मज़ीद उसकी तरफ माइल होते देखने लगा था। अच्छा, रोना बंद करो, मज़ीद क्यूट लग रही हो। ये दवाई लेती रहना और ट्यूब भी लगा लो। ये शहर के सबसे बड़े डॉक्टर ने रिकमेंड की है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। वो मुस्कुरा कर उसके गाल को छूता पलट कर चला गया। ये सब हाथ के लिए बेशक काम था, मगर बेला इस लम्स पर हैरान रह गई। कभी इतनी नरमी से कोई पेश ही कब आया था उसके साथ? वो मुंह खोले इस रास्ते को देखने लगी जहाँ से अभी हाथ गुजरा था, जबकि नूर ने गुस्से से उसका हाथ झंझोड़ा। तुम पागल हो? वो तुम्हें छू गया, अपनी गंदगी दिखा गया और तुम होनक खड़ी हो। वो बोली तो बेला होश में आई थी। मुझे भी ऐसे ही छुआ था, मैंने तो थप्पड़ रख के मारा। एक तुम हो? हैरत है। वो तंजिया नखुवत से बोलती उसे मखमसे में छोड़कर दोबारा काम में बज़ाहिर मगन हो गई, मगर किचन में बेला की सिसकियाँ उसको तस्कीन देने का बायस बनी थी। ये सब अचानक हुआ था कि उसका दिल हाथ के लिए धड़कने लगा था। वो था भी काफ़ी हैंडसम, आपने बड़े भाई से कम, मगर हैंडसम काफ़ी था। ऊपर से उसका बेबाक लापरवाह अंदाज सब उसे अब अच्छा लगने लगा था। हाँ, शायद बेला ना आती तो इसे इनसे बहसात से रोशनास ना करवाती, मगर अब वो तहिया कर चुकी थी इस लड़की को निकाल कर हाथ की तवज्जो खुद पर करने की। डॉक्टर ने खुशखबरी की नवीद सुनाई तो वहाँ खड़े सब लोगों के चेहरे के रंग फीके पड़ गए थे। सबको ही गोया सांप सूंघ गया था। सदाम ने मुट्ठियाँ बींच लीं।
जबकि वली खुल्लम खुल्ला नफ़रत का इजहार करता वहाँ से निकलता चला गया था। दादी सिर्फ सदाम के जाने का इंतज़ार कर रही थी, वरना जाना के टुकड़े टुकड़े करने का इरादा तो वो बांध चुकी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, रुकैया बेगम ने जाना के परेशान चेहरे पर प्यार किया था। सदाम ने उसकी तरफ देखा। ये मोबाइल रखेगा तुम, आज के बाद जो तुम्हें यहाँ कुछ भी कहे हमें बताएगा, हम आता जाता रहेगा। और हाँ, भूल गया, हमारा शादी है, आप सब लोगों को पैगाम तो असल यही देने आया था, सरपंच का बेटी से। उसे सरपंच की तरफ इशारा ज़रूर किया, मगर मुंह खोले बैठी ज़रिश की तरफ निगाहें थी, जबकि बाकी सब भी हैरान रह गए। खुद जाना भी भाई को हैरत से देखने लगी थी। हम उम्मीद करते हैं तुम सब आएगा, वो हल्का सा मुस्कुराकर सरपंच के साथ ही बाहर हो लिया, जबकि अनायत ने पूरा लाउंज मिठाई की टोकरियों से भर दिया था। आयशा ने शुक्र अदा किया कि वो उसके साथ ज़िद नहीं बांध रहा था, क्योंकि वो शहरयार को माफ़ कर चुकी थी और इसके दिल में जगह तो उसकी हमेशा से थी। जबकि वली भी बाहर खड़ा ये नज़ारा कर रहा था। सदाम ज़रा उसके नज़दीक हुआ था। क्यों सेठ साहिब, अभी से रंग उड़ा लिया तुमने? वो कहता है। वो क्या कहता है? इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देख, होता है क्या? समझा? वो हंसा और सरपंच के साथ निकल गया, जो शहरयार से कोई बात कर रहे थे। इन दोनों के जाने के बाद शहरयार ने वली की तरफ देखा था। तुमने कहा था इससे हमारी सरस से शादी कर ली है। शहरयार काफ़ी भटका हुआ लग रहा था। मैं इसकी बहन को मार दूंगा, वो फनकारा और डेरे की तरफ चला गया, जबकि ये सब शहरयार की समझ से बाहर हो रहा था। वो फूट फूट कर रो रही थी, जितना रोती उतना कम था। जब जब उसकी बात याद आती तब तब अलग ही रोना आता, और इतना रोती कि उसकी आवाज़ें कमरे में गूंजने लगती। मेरी ख़ता क्या है? मेरे लिए इतनी बड़ी सज़ा क्यों है? वो बोली, जबकि उसके कमरे का दरवाज़ा बजा और वो सोच चुकी थी कि वो यहाँ से भाग जाएगी। वो नहीं रह सकती थी सदाम के बिना। कैसे रहती, कैसे उसे किसी और का होने देती? उसने उठकर दरवाज़ा खोला और सामने वली को देखकर वो कुछ झिझक सी गई थी। पीछे हटी, वली कमरे में आया था और दरवाज़ा बंद हो गया। वो डर सी गई। रिश्ता तो जानती थी वो, मगर इस वक्त और पहले के वाक़यात सोचकर उसका दिल अजीब सा हो गया था। सब जान गई हो, मेरी नफ़रत भी उसके लिए जानती हो, हमारी दुश्मनी भी जानती हो, अपने और मेरे दरमियान रिश्ते से भी वाकिफ़ हो। सब कुछ जानते बूझते तुम्हारी आंखें बगावत कर रही हैं। वो बोला तो जरीश ने अपने आंसू साफ किए थे। वो कुछ बोलने लगी, वली ने रोक दिया था। तुम्हारे साथ जो मैंने किया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर मुझे पहले इल्म होता तो शायद हालात कुछ और होते, मगर जो गुजर गया उसे भूलने में ही बेहतरी है। मुझे उम्मीद है तुम अपने भाइयों और अपने बाप की इज्जत को अब मिट्टी नहीं करोगी। वो शादी कर रहा है, अच्छा ही है, मैंने कभी तुम्हें उसके साथ रुखसत भी नहीं करना था। उसके सर पर हाथ रखता उसे समझाने लगा, जबकि जरीश यूं ही खड़ी रही थी। वली कुछ देर उसे देखता रहा। रिश्तों को समझोगे तकलीफ़ कम होगी। वो आखिरी बात बोलकर वहाँ से निकला तो जरीश ने सांस बहाल किया था, जबकि वली का रुख अब अपने कमरे की तरफ था। रास्ते में ही नमल ने जा लिया था। वली, ये सब ठीक नहीं है, बिल्कुल भी। तुम जानते हो कि मेरी तुमसे मंगनी तय पाई है, फिर भी? चुप, खामोश। बिल्कुल, मेरी ज़िंदगी में परेशानियों की कमी नहीं है जो तुम इनमें इजाफा करने आई हो। बाद में बात करूँगा मैं। वो उसे घिड़कता, सर दबाता अपने कमरे में आ गया, जबकि उसकी बीवी बेड पर बैठी नाखून चबा रही थी। खबर मिलने के बाद वो मज़ीद खूबसूरत लगने लगी थी। जाना ने उसकी तरफ देखा और उठी। वली, उसने कहा। वली ना चाहते हुए भी जी जान से मुतवज्जो हुआ था। कुछ लम्हों के लिए वो सब कुछ भूल चुका था। वो उसके नज़दीक आया और उसकी कमर में हाथ सख्ती से बांधकर उसको अपने ऊपर खींच लिया कि जाना उसके सीने से चिपक गई थी। कमाल हो, बेसाख्ता उसके मुंह से लफ्ज़ निकले और वो बेखुद सा उस पर झुकता उसके कांपते लबों को अपनी दस्तरस में ले गया था। हाँ, उसे शदीद गुस्सा था उस पर। दादी उससे खफा थी और उसने ऐसा कभी नहीं चाहा था, मगर इस वक्त वो इस परिविश के दाम में बुरी तरह फंस चुका था, जिसके नाजुक वार उसकी कमर पर पड़ रहे थे। मगर उसकी जुनूनियत में कमी नहीं आई और फिर अपनी मर्जी से जुदा करके उसने उसे धक्का दिया तो वो बेड पर गिरी थी और वली भी गिरने के अंदाज में उसके मुकाबिल लेटा। उसका हल्कान चेहरा और ज़ख्मी लब देखने लगा था और नरमी से छूकर महसूस करने लगा। जाना का वजूद सनसना उठा। मैं इरादे कुछ बांधता हूँ, तुम इनको कुछ कर देती हो। उसके बालों को नरमी से अपने चेहरे पर महसूस करते हुए बोला था। आप दादी बहुत गुस्सा कर रही थी। उन्होंने कहा वो ये नहीं रहने देंगी। उसके सीने पर सुर्खसी होते उसे बताने लगी। उसके लहजे की लड़खड़ाहट, उसका डरना सहमना। वली इन्हीं अदाओं से दिन ब दिन माइल हो रहा था उसकी तरफ। उसकी गर्दन पर अपने लम्स की बारिश बरसाते हुए जैसे सब बातों को भूलकर खुद को रिलैक्स कर रहा था। वली, जाना की सांसें फूल गई थी। चुप, वो आँखें निकाल कर बोला। जाना ने निगाहें झुका ली थी। एक काम को शुरू जब मैं करता हूँ तो उसे मुकम्मल पाए तकमील तक पहुँचाता हूँ। जो आज तुम्हें न्यूज़ मिली है उसी के नासर है। अब चुप रहना, मज़ीद बोलोगी तो फिर रोती रहोगी और मेरा कोई मूड नहीं है तुम्हारे बैंड सुनने का। उसने पहले की तरह उसका एहतजाज करते हाथों को अपनी दस्तरस में किया और उस पर छाने लगा था। साईं साईं खान, अनायत की घबराहट से भरपूर आवाज़ पर वो सर झटकता उसकी जानब देखने लगा था। अनायत को उसकी आदत सख्त जहर लगने लगी थी, मगर वो बोल नहीं सकता था। मगर जो उसे इत्तला मिली थी उस पर उसके कदमों तले ज़मीन खिसक गई थी।
کیا ہوا عنایت بادشاہ؟ سوتے ہوئے شہاب کو اسے تنزیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ آگ تو اس میں بھی لگی تھی، نیند تو اس کی اٹھ چکی تھی، کسی اور کی کیا پرواہ کرتا بلا؟ خان زری بی بی، وہ بھی کچھ کہتا صدام اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ وہ آ گئی، وہ میرے لیے آ گئی۔ وہ باہر نکلنے لگا۔ خان زری بی بی کے پرانے گھر کو کسی نے آگ لگا دی، دونوں بوڑھا بوڑھی جل کر بسم ہو گئے۔ عنایت کی بات پر صدام کے ہاتھ سے گلاس چھوٹا۔ کیا؟ وہ منہ کھولے حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ جی خان، سارا شک آپ پر ہے۔ خان مجھے لگتا ہے آپ کو چلے جانا چاہیے ورنہ ولی۔ عنایت رکا۔ کس نے کیا یہ؟ وہ عنایت کا گریبان پکڑتے ہوئے دھاڑا، جبکہ شہاب بھی ایک دم اٹھا تھا۔ ہم پوچھتے ہیں کس کا جرت ہوا ہے یہ کرنے کا؟ وہ چلایا۔ معلوم نہیں خان، ولی بھی حویلی سے باہر نہیں نکلا تھا۔ عنایت اسے آگاہ کرنے لگا، جبکہ صدام زور سے چلایا تھا۔ گہری رات کی تاریکی میں اس کی گھراہٹ گونجی تھی۔ وہ راگ کی طرح بجھے اپنے گھر کو، اپنے آنگن کو دیکھ رہی تھی، جس میں اس کے ماں باپ جنہوں نے اسے پالا، اس کو اپنے آنچل میں چھپایا، جن کی وہ اولاد تھی، انہوں نے تو قبول نہیں کیا، مگر ان لوگوں نے اسے ہر خوشی دی تھی جو وہ چاہتی تھی۔ اور آج اس کا بچپن، اس کی جوانی اس گھر کے ساتھ ہی راکھ ہو گئی تھی۔ اور اس کے پیچھے کون تھا؟ وہ جس کے لیے وہ پاگل تھی، یا وہ اس کے لیے پاگل تھا؟ مگر ہاں، اس کی نفرت جیت گئی۔ وہ اکثر اسے کہتا تھا کہ وہ شکر ادا کرے کہ اس کا تعلق حویلی والوں سے نہیں، اور اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اس کا تعلق حویلی والوں سے تھا۔ یہ الگ بات تھی، اس کا تعلق مرتضیٰ سے تھا، جس کو شاید ہی اس نے کبھی دیکھا ہو، اور اس بات کی سزا اس نے اس کے ماں باپ کو دی تھی، جو پہلے اس کی جدائی سے نڈھال تھے۔ وہ جانتی تھی، اور وہ کتنی آسانی سے انہیں بے موت مار گیا تھا۔ کیا اس کا دل نہیں کانپا؟ کیا کوئی لحاظ، کوئی بات، کوئی محبت نامی چیز اس کے قدموں میں حائل نہیں ہوئی؟ کیا کسی چیز نے اسے نہیں روکا؟ اور اس نے جلا ڈالا سب کچھ۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بھی تو اس نے بے قصوروں پر گولی چلائی تھی، اور آج اس کے ماں باپ کو راکھ کر چکا تھا۔ اس کا دل کیا چیخے مارے، اپنے ہونے کا غم کرے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو یہ کہانی اس اختتام کو نہ پہنچتی۔ اسے لگا اس کی سانسیں پھٹ جائیں گی۔ وہ ہونک کھڑی تھی، لوگوں کے افسوس سے بھرپور چیخوکیاں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھیں، جبکہ وہ سامنے دیکھ رہی تھی جہاں پہلے کبھی اس کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اس نے اپنے شانے پر کسی کا لمس محسوس کیا۔ وہ جانتی تھی پیچھے کون ہوگا۔ دل و دماغ میں، وجود میں صدام کے لیے اتنی نفرت محسوس کر کے وہ خود حیران تھی کہ اس کے عشق میں دیوانی وہ اس کے لیے ایسے جذبات بھی کبھی محسوس کر سکتی تھی۔ ولی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور جیسے اسے رونے بکھرنے کے لیے اپنا شانہ فراہم کیا تھا، اور وہاں کھڑے لوگ بھی اس چھوٹی سی لڑکی کے رونے پر آبیدہ ہو چکے تھے۔ سب کی آنکھیں نم تھیں، جبکہ ولی کے وجود میں انگارے دوڑ رہے تھے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا، وہ آدمی اچھا نہیں ہے، نیچ ہے، نیچ آدمی۔ ولی نے دانت پینچے تھے، جبکہ زریش مسلسل روئی گئی تھی۔ تم حویلی چلو۔ نہیں نہیں، مجھے میرے ماں باپ، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ سسکی سرخ آنکھوں سے کسی کے دل پر دستک دے گئی تھی، جو اس کے رونے پر بے چین نظر آنے لگا تھا۔ زری بیٹا، شہریار کی آواز پر وہ پلٹی، اور شہریار نے بھی اس کو سینے سے لگایا اور زبردستی حویلی لے آیا تھا۔ ولی فرحاد بھی حویلی میں بیک وقت داخل ہوئے تھے۔ دادی کو تو کوئی غم تھا نہیں، نہ ہی نمل نے زحمت کی، کیونکہ اسے زریش سے نفرت ہی تھی۔ پھپھو نے بھی توجہ نہیں دی، جبکہ باقی سب اس کے غم میں کھڑے تھے۔ رقیہ بیگم نے اس کے آنسو صاف کیے۔ عائزہ نے اس کو زبردستی پانی پلایا، جو سنبھل ہی نہیں رہی تھی، اور بالآخر یہ غم نہ سہن کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں ایف آئی آر درج کرواؤں گا، ولی کی دھاڑ باہر تک سنائی دی تھی۔ زریش کو تو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہونے کی وجہ بتائی تھی، اور کچھ دیر میں ہوش میں آنے کی تسلی بھی دی تھی۔ جانا خوف سے کانپ رہی تھی۔ ہائے، اسی طرح اس بدذات کے باپ نے میرے بیٹے کو مارا تھا۔ ہائے مولا، دادی نے جانا کو دیکھتے چیخ چیخ کر کہا تھا، جبکہ ولی کے وجود میں سمل سے مزید پتنگے لگ رہے تھے۔ ہم سرپنچ سے بات کریں گے، شہریار نے کہا، جبکہ ولی نے سامان اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سرپنچ اب تو اس کی جوتی کے نیچے آ چکا ہے، اور تم فیصلہ اس کے ہاتھ پر ڈال رہے ہو۔ سرپنچ نے رات پنچایت کا کہا ہے۔ شہریار نے گویا یاد دلایا تھا۔ بھاڑ میں جائے سب، ولی بولا کہ فرحاد نے اس کے شانے پر بازو رکھا تھا۔ اگر تم پولیس میں معاملہ لے جاؤ گے تو ضرور وہ اپنی بیل کروا لے گا۔ تم اس کے اثر و رسوخ سے واقف ہو، وہ ایک رات بھی وہاں نہیں رکے گا۔ پنچایت کو بیچ میں پڑنے دو، اس نے اسے سمجھایا، جبکہ ولی غصے سے باہر نکل گیا تھا، اور جانا مزید کچن میں چھپ گئی۔ وہ اب کمرے میں کسی صورت نہیں جانا چاہتی تھی۔ اگر وہ جاتی تو یقیناً وہ اس کا گلا دبا دیتا، مگر موت تو اس کی آنی تھی۔ ولی کمرے کا دروازہ کھولتا باہر نکلا تھا، اور سیدھا کچن میں آیا، جہاں جانا اس کے تیور دیکھ کر پیچھے ہونے لگی۔ ولی، اس نے اس کے بڑھتے قدموں کو روکنا چاہا تھا۔ دروازے کی اوٹ سے یہ منظر پھپھو، نمل اور دادی دیکھ رہی تھی۔ تجھے بھی جلا دوں گا، اور تیری لاش کو راکھ کا ڈھیر کر کے تیرے گاؤں پھینکواؤں گا، تب تم لوگوں کو ہمارے غم کا اندازہ ہوگا۔ وہ دھاڑا، جبکہ جانا رونے لگی تھی۔ بکواس بند، کھینچ کر تھپڑ مارتے ہوئے اس بات کو بھول چکا تھا کہ اب اس کی کنڈیشن پہلے جیسی تو نہیں تھی۔ جانا خوف زدہ رونے لگی تھی، جبکہ ولی اپنا غصہ آج اس پر نکال دینا چاہتا تھا۔ وہ پیچھے ہٹتی زمین پر گر گئی، جبکہ ولی نے اپنی پینٹ کی بیلٹ نکالی تھی۔
जाना की वैसे ही चीखें निकल गई थी। इन तीनों ने हैरत से मुंह में कपड़ा ले लिया था। इससे पहले वो उस पर वार करता शहरयार ने उसका हाथ जकड़ा था। जानवर हो तुम, वो चिल्लाया। बहुत हो चुकी थी, आखिर ये सब कितनों को सहन करना पड़ता। उसकी हद जवाब दे गई थी। बाकी सब भी वहीं आ गए सिवाय ज़रिश के, जो अब भी बेहोश थी। हाँ, पागल हो गया हूँ, क्यों रखूँ मैं इस सांप को अपने घर में। अगर आज पंचायत इसके भाई को इस इलाके से बाहर नहीं निकालेगी और ये फैसला नहीं करेगी कि दोबारा सदाम फजल खान इस इलाके में कदम नहीं रखेगा, मैं तब तक इस लड़की के साथ यही सलूक करूँगा। वो चिंगाड़ा। वली इसका क्या कसूर है? शहरयार ने उसे पीछे धक्का दिया जबकि आयशा ने जाना को वहाँ से हटाया था। तो पंचायत मेरे हक में फैसला सुना दे, वो डो टोक बोला था। और ना सुनाया तो? शहरयार ने कहा। तो वो दिन उसका आखिरी दिन होगा दुनिया में, वो नफरत से बोला। तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है वो। शहरयार ने उसे हकीकत का आईना दिखाया था। तो पहली औरत है जो माँ बनने वाली है, वो लापरवाही से बोलता वहाँ से अपने रूम में आ गया था, जबकि शहरयार ने अफसोस से रोती हुई जाना को देखा था। अपने कमरे में ले जाओ आयशा इसे, वो बोला। आए हाय क्यों? दादी बोली जबकि शहरयार की सख्त नज़रों पर खामोश हो गई थी। तुमने इतना जल्दबाजी क्यों दिखाया? आखिर पहली बार फजल खान उस पर चीखे थे। सदाम ने उनकी जानब देखा। तो तुम भी इस बात पर ईमान ले आया कि हम इस सब कार्रवाई का पीछे है? वो सर्द नज़रों से उन्हें देखने लगा। जो तुमने किया उसे कबूल करो। कभी भी दुश्मनी का इब्तिदा हमारी तरफ से नहीं हुआ, मगर अब तुम अपनी तरफ से सुलझा आया है। अब कौन चलेगा इसमें? हमारा लड़की, हमारा मासूम बेटी, वो गुस्से से चिल्लाए थे। हम तुमको एक बात 1000 बार समझाए। क्या हम नहीं जानता और हम डेरे पर मौजूद था नहीं समझ आता? वो भी चिल्लाया तो फजल खान ने उसकी चिल्लाहट की परवाह किए बगैर उसका गिरेबान जकड़ा था। ये मंजर सब देख रहे थे। उसकी गिरेबान पर पहली बार किसी ने हाथ डाला था और वो उसका बाप था जो उसे जान से ज़्यादा अजीज़ था। अगर हमारा बेटी इस सब का शिकार हुआ तो हम तुम्हें जान से मार देगा। तुमने जो किया उसका सजा भुगतो ताकि हमारा बेटी अमन से रहे, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोले थे। कुछ देर में उसे पंचायत में हाजिर होना था और उसके खिलाफ खड़े हो चुके थे। जिससे भी ये चाल चली थी बहुत भयानक चली थी, जिसका अंजाम भी बहुत भयानक होने वाला था। उनका हाथ झटकता अपनी सरमई सूट पर वाइट शॉल को झाड़ता बाहर की जाना पड़ा। अनायत फ़ौरन उसके पीछे हुआ। शहाब भी, हाद और फजल खान अलग गए थे। कितने अफसोस का मकाम है सदाम फजल खान, बेकसूरों को मार करके सना को तस्कीन दी तुमने। सरपंच गुस्से से बोले। आज फिर पूरा गांव जमा था, जबकि उनके गांव के लोग भी जमा हो रहे थे। हमने कुछ नहीं किया, वो सघार सुलगाते हुए बोला था। कब तक भागोगे अपने जुर्म से? हाँ, तुमने जो किया वो सरासर नाइंसाफ़ी थी। तुम्हारा पास कोई सबूत है? ये हमने किया है, वो सघार फेंकता गुस्से से सरपंच को घूरते हुए बोला, जबकि नमल जो ओट में खड़ी थी इस बंदे के अंदाज पर फिदा हुई जा रही थी। ज़रिश भी नी में मौजूद थी और इस शख्स के ढिठाई से झूठ बोलने पर आज वो पीछे ताप खा रही थी। क्या वो नहीं जानती थी इतना अरसा साथ रहकर उसे मालूम हो चुका था वो ज़िद का कितना पक्का है? क्या वो ये नहीं देख रही थी कि उसके लिए वो अपनी ज़िद्दें छोड़ आ रहा है, ज़िद्दें छोड़ता आ रहा है? मैं हूँ सबूत। मैं गवाही देती हूँ सदाम फजल खान के ख़िलाफ़ कि यही मेरे माँ बाप का कातिल है। इसी ने मारा है मेरे माँ बाप को। और मैं दरख्वास्त करती हूँ सरपंच जी, आप इसको कड़ी सज़ा दें ताकि लोगों को इंसान समझे, चिंटी नहीं जिन्हें जब चाहे मसल दे। मजबूत जानी पहचानी आवाज़ पर उसने गर्दन घुमा कर देखा। वो दुपट्टे से बिना चेहरा ढांपे अपने हुस्न की बेपनाह रवानियाँ लिए हैं उन सब मर्दों के सामने खड़ी उसके खिलाफ गवाही दे रही थी। सदाम हैरत से उसकी तरफ देखने लगा था। वहाँ सब थोड़ा हैरान हुए मगर बोले कुछ नहीं। अनायत मुठ्ठियाँ पींचे उसे देख रहा था, जबकि शहाब का बस नहीं चल रहा था कि इस लड़की को बम से उड़ा दे। फिरोज़ और हाथ खामोश थे। फजल खान का अलग पारा हाई हो रहा था। सजा सुनाए सरपंच जी, ये फजल खान थे, जबकि सदाम की नज़रें एक शख्स पर टिक कर रह गई थी। सबसे पहले हम तुम्हारे बेटे और अपनी बेटी का रिश्ता तोड़ते हैं, और दूसरा तुम्हारा बेटा अब इस इलाके में नहीं रहेगा और मुकाबिल गांव की सरदारी इसकी पग से हटाई जाएगी। सरपंच के दो टोक फैसले पर भी उसकी आंखों की पतलियों में हलचल नहीं हुई थी, जबकि ज़रिश अंदर चली गई। जहाना अपने भाई को भीगी नज़रों से देखती रही। फजल खान ने सर हिलाया था। मैं भी एक फ़ैसला करना चाहता हूँ, अगर इजाज़त हो, वो सरपंच की तरफ देख कर बोले जिन्होंने सर हिलाया था। मैं आज से ये दुश्मनी जो बरसों से चली आ रही है इसको ख़त्म करने का ऐलान करता हूँ अपनी तरफ से। वो बोले तो सब हैरान रह गए थे। क्यों फजल खान, बेटे के गांव से निकल कर होश ठिकाने आ गए क्या? वली तंजिया बोला, जबकि उन्होंने उसकी तरफ देखे बिना शहरयार को देखा जो खामोश बैठा था। बाप को मारा था तुमने मेरे, आज अचानक पैदा नहीं हुई थी ये दुश्मनी जिसे थक कर तुमने ख़त्म करने का ऐलान किया। ये मेरी दुश्मनी है, तुम्हारी मौत से ही ख़त्म होगी, वो गुस्से से बोला था। सदाम के सर में फिर से माइग्रेन का दर्द शुरू हो चुका था, जिसे उसने काफ़ी दवाइयों के बाद रोका था, मगर इस वक्त इतनी शिद्दत से हो रहा था
اس کا بس سے ہی چلا گن ہولڈر سے گن نکال کر وہ اپنے سر میں ہی مار دے۔ وہ سر جھکائے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ سامنے وہ فیصلے ہو رہے تھے۔ مجھے منظور ہے، یہ دشمنی بہت بربادی کی طرف لے جا رہی ہے، شہریار نے کہا تو سب کو شہریار کا فیصلہ سمجھ آیا، جبکہ ولی نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ولی نے آنکھیں نکالی تھی۔ چودھری ولی، اس وقت گاؤں کی پگ میرے سر پر ہے اور میں فضل خان کے فیصلے سے متفق ہوں، وہ کچھ چتاتا ہوا بولا، جبکہ ولی نے اسے حیرانگی اور غصے سے دیکھا اور وہاں سے نکل گیا، جبکہ فضل خان اور شہریار بغل کے روئے تھے۔ فضل خان نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور اسی طرح عنایت نے بھی۔ خان، وہ بے تابی سے صدام کے نزدیک ہوا۔ ہمارا سر پھٹ جائے گا، وہ برداشت کی حدیں پار کر رہا تھا۔ شہاب بھاؤ، عنایت نے کہا، جبکہ صدام اس کو پرے دھکیلتا وہاں سے نکلا تھا۔ پیچھے عنایت اور شہاب بھی تھے۔ تمہارا بیٹا اپنی سزا پوری کرے، سرپنچ سختی سے بولے۔ فضل خان نے فیصلہ سنا ہے، اگر یہ فیصلہ نہ ہوتا تو ارد گرد کے گاؤں والے بھی یہ کام کر کے سامنے آئے گا اور یہ لوگ انصاف کو ترسیں گے، انہوں نے کہا تو شہریار خاموش رہا، جبکہ فضل خان پھر سر ہلا گیا تھا۔ خان، صدام، وہ دونوں اس کے آگے پیچھے تھے، جبکہ وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا، چلا رہا تھا۔ خان، دوائی لے لے، عنایت بولا، جبکہ صدام نے وہ گلاس اسی کے سر پر پھوڑ دیا تھا۔ دور رہے گا ہم سے، سب دور رہے گا، وہ چیخ رہا تھا، ہاتھ بھی وہیں آ گیا تھا۔ لالا، وہ آگے بڑھتا کہ شہاب نے روکا۔ درد کہنا آسان ہے، جھیلنا کسی سزا سے کم نہیں۔ صرف اپنا موبائل اور والیٹ اٹھایا تھا اس کے بعد اس سے، اور گاڑی کی چابی لے کر وہ باہر نکلا تھا۔ خان، میں ساتھ چلوں گا، عنایت اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ اور آنکھوں کے گوشے گویا پھٹنے کو تھے۔ وہ گاڑی میں سوار ہوا تو شہاب نے بھی اپنا موبائل، کریڈٹس اور گاڑی کی چابیاں اٹھائیں جو یہیں آ کر لی تھیں اور ان کی گاڑی کے پیچھے لگا دی تھی، جبکہ ہاتھ وہیں کھڑا رہ گیا۔ بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے، ولی زرش کے سامنے بیٹھا تھا جو رو رہی تھی۔ میں تمہارے ہر فیصلے کے ساتھ ہوں، تم مجھے اپنا سمجھ سکتی ہو، وہ اس کو یقین دلاتے ہوئے بولا، جبکہ زرش نے سر ہلا دیا تھا۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، وہ اچانک ہی بولی تھی۔ کیوں نہیں، تم پڑھو، میں تمہارا ایڈمیشن بہت اچھے کالج میں کرواؤں گا۔ وہ خوش ہوا کہ اس نے کوئی فرمائش کی تھی۔ بہت شکریہ، زرش نے آنسو صاف کیے تھے۔ میں خلا کا کیس بھی، لالا، اس نے پہلی بار اسے پکارا تھا اس طرح۔ ولی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی آپ مجھے ان جمیلوں میں نہ ڈالیں، وہ سر جھکا کر بولی تو ولی نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ٹھیک ہے، تم ٹائم لے لو، وہ بولا تو زرش اس کی بات مان گئی تھی۔ پریشان مت ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ مسکرایا تو زرش بھی مسکرا دی تھی۔ دن رفتہ رفتہ گزرنے لگے تھے۔ وقت پانی کی لہروں کی مانند آگے آگے جا رہا تھا۔ دونوں گاؤں کے درمیان تعلقات استوار ہونے لگے تھے، جس میں شہریار کا بڑا ہاتھ تھا۔ وہ یہ سب ٹھیک کرنے کی پھر جدوجہد کر رہا تھا۔ زرش میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے چکی تھی، جبکہ زبردستی جانا کا بھی ولی نے ایڈمیشن کروا دیا تھا، اور عائزہ نے بھی ان دونوں کو دیکھ کر لے لیا تھا، جبکہ شہریار نے تو اسے بہت روکا کہ وہ ان جمیلوں میں نہ پڑے، مگر عائزہ نے ایک نہ سنی، جبکہ جانا تو بری طرح پھنسی تھی۔ ولی کی اچھی ہونے کی امیدیں بالکل ختم ہو گئی تھیں۔ وہ ضرورت سے زیادہ سخت ہو گیا تھا، جبکہ وہ اس کے بچے کو جنم دینے جا رہی تھی۔ اس بات کی اسے بالکل پرواہ نہیں تھی۔ اپنی مرضی اور مزاج سے وہ ہر چیز کو دیکھتا اور سمجھتا تھا۔ دوسری طرف دادی نے پورا زور لگایا ہوا تھا کہ ولی نمل کی طرف مائل ہو، کیونکہ انہیں وقت گزرنے کے ساتھ ہواؤں کے رخ بدلتے نظر آ رہے تھے۔ تبھی جانا کو بلانا، اس سے کام کروانا فی الحال انہوں نے چھوڑا ہوا تھا۔ وہ نمل کو ولی کے آگے پیچھے پھراتی تھی، جبکہ نمل بھی اب اس کام میں دل جمعی سے حصہ لیے ہوئے تھی۔ مگر صدام فضل خان 7 ماہ گزرنے کے باوجود اب اس کے خوابوں میں آنے لگا تھا، جسے وہ جھٹک دیتی کہ وہ کون سا یہاں موجود تھا، نہ جانے کہاں تھا۔ اس پنچایت کے بعد کسی نے اسے گاؤں میں نہیں دیکھا تھا، مگر ولی کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا چاہتی تھی وہ، کسی ایک کے لالچ میں ہاتھ آیا بندہ بھی نکل جائے۔ تبھی دادی اور پھوپھو کا بتایا ہر حربہ کر رہی تھی۔ فرحاد، زرش اور عائزہ کو کالج سے شہر چھوڑنے جانے لگا تھا، جبکہ جانا اپنی طبیعت کے باعث آج کل نہیں جا رہی تھی۔ جس طرح نمل ولی کے قریب ہو رہی تھی، جانا اتنی ہی ڈھیلی پڑتی جا رہی تھی۔ اس کے رویے اور اس کے بھائی کے ساتھ ہوئی زیادتی کے سبب ولی جانا کے دل میں جگہ بنانے میں ناکام ہی رہا تھا، اور ان 7 مہینوں میں جانا زرش کو بہت کم مخاطب کرتی تھی۔ ہاں، وہ لڑکی اس کے بھائی کی محبت ہو سکتی تھی، لیکن اس کا بھائی اس لڑکی کی محبت نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو محبوب تو آنکھوں سے دل کا حال جان جاتے ہیں۔ پھر وہ بڑی محفل میں اس پر الزام رکھ گئی تھی، بنا دیکھے اور سوچے سمجھے، جبکہ ولی اور شہریار دونوں کے ساتھ ہی زرش کے تعلقات کافی اچھے ہو گئے تھے۔ دادی اور پھپھو تو اسے اتنا بلاتی نہیں تھی، جبکہ نمل سخت چڑھتی تھی۔ وہ بھی صرف عائزہ اور جانا سے خود سے بات کرتی تھی، جبکہ رقیہ بیگم سے بھی اب رفتہ رفتہ اس کے انداز بدل رہے تھے، اور یہ تبدیلی ان تینوں ماں بیٹوں کے کافی بھائی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ منہ صاف کرتے ابھی واش روم سے باہر نکلی تھی۔ ماتھے پر چھوٹے چھوٹے کئی بل تھے جنہیں ولی نے توجہ سے دیکھا تھا، اور جانا بستر پر بیٹھ گئی، گہرے گہرے سانس لیتی وہ اپنے فریبی وجود کو دوپٹے سے ڈھانپ کر ولی کو سرے سے اگنور کر گئی تھی۔ اتنی ہمت تو اس میں آ ہی گئی تھی، کیونکہ ان 7 ماہ میں ایک بار بھی ولی نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، مگر زبان کے تیر چلا کر اس کا دل گھائل ضرور کرتا تھا،
اور کل بھی نمل کے دھکے سے پھپھو پر گرنے والی چائے پر اسے کتنا سنا گیا تھا سارے گھر کے سامنے، اور سلیقہ نمل سے سیکھنے کا بھاشن الگ دیا تھا جس پر پہلی بار وہ بری طرح تپی تھی، اور کل رات سے خاموشی منہ پر سجائے پھر رہی تھی۔ الٹا اس کے بچے نے بھی جینا حرام کیا ہوا تھا، وہ الٹیاں کر کر کے عاجز آ چکی تھی، سارے کمرے میں وومٹ کی اسمیل پھیلی ہوئی ہے۔ وہ تیوڑی بگاڑ کر بولا۔ روم فریشنر آن کر گیا تھا، نمل کو بلا کر یہ اسمیل بھی نکلوا لیتے، آخر کو اس کے اندر اسمیل باہر نکالنے کا سلیقہ بھی موجود ہوگا۔ وہ بولی اور اپنی جگہ سے بمشکل اٹھی اور ایک نظر آئینے میں خود کو دیکھا تھا تو اپنے وجود سے گھبرا ہی گئی۔ کیسا حلیہ ہو چکا تھا اور وہ کتنے آرام سے بیٹھی تھی اس کے سامنے۔ زیادہ زبان چلنے لگ گئی ہے تمہاری، ولی نے روب جمانا چاہا تبھی اس کی کلائی پکڑی تھی۔ آپ نمل کی کلائی پکڑ لیں، مجھے نہیں لگتا میرے اندر ایسی کوئی بات ہوگی کہ آپ میری یہ کلائی پکڑیں یا اس پر نرمی ظاہر کریں۔ ہاں اگر مارنا چاہتے ہیں تو الگ بات ہے، اس نے بنا ڈرے جواب دیا۔ ولی تو دنگ رہ گیا تھا، جبکہ جانا ہاتھ چھڑواتی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ نمل کی تسبیح کیوں کر رہی ہو؟ وہ سمجھا نہیں، لے دے کر بات بات پر نمل کا تانا مار رہی تھی۔ کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگیں، مگر اب ان بھیگی آنکھوں کو اس کو دکھانے کی بجائے وہ نظریں پھیر کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی جو دستک کے بنا کھلا تھا، اور روز کی طرح نمل دودھ کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ ولی پہلے شوق میں تھا، نمل کا کمرے میں داخل ہونا اچھا نہیں لگا تھا۔ نمل دروازہ نوک کرنے کی ہیبٹ بھی سیکھ لو، وہ ذرا سختی سے بولا۔ نمل کا چہرہ سرخ ہوا جبکہ جانا نے توجہ نہیں دی، اسے غرضی کب تھی میں نمل ہچکچا گئی تھی۔ تھینک یو، ولی نے اس سے گلاس لیا اور دروازہ بند کر دیا تھا، جبکہ نمل کا غصے سے خون کھول گیا تھا۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہی تھی؟ وہ بالکل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کے شانے پر بازو پھیلا کر اسے سوال کرنے لگا تھا۔ جانا نے اس کا بازو دیکھا تھا۔ نمل پر پھیلا لے، اس نے ہاتھ دور کیا اور صوفے سے بھی اٹھ گئی تھی اور اپنے بستر پر لیٹ گئی جبکہ کتابیں سامنے کھولنی تھی۔ کیا بکواس ہے یار، وہ کچھ اور چاہتا تھا تبھی اتنا سیدھا چل رہا تھا، جبکہ جانا کافی بھری بیٹھی تھی۔ اب چاہتے کیا ہے مجھ سے؟ ابھی 4 دن پہلے مجھے اس حالت میں صوفے پر دھکیل کر حکم صادر کر کے گئے تھے دور رہا کرو مجھ سے، جبکہ رات اپنی منمانی آپ نے کی تھی۔ میری کوئی منشا نہیں تھی اور نہ کبھی ہوئی، مگر صبح کے سورج پر سزا مجھے ملی۔ پھر کل مجھے نمل سے سلیقہ سیکھنا چاہیے، مجھے آتا ہی کیا ہے؟ تو یہ سب اب آپ میرے ساتھ کیوں کرنا چاہتے ہیں دوبارہ؟ آپ کے انداز میں نرمی ولی صرف میری قربت پر آتی ہے، اس کے علاوہ میرے لیے آپ کی زبان سے صرف پتھر نکلتے ہیں۔ سنجیدگی سے وہ اس کو حقیقت کا آئینہ دکھا گئی تھی۔ ولی چند لمحے خاموشی سے اسے سنتا رہا اور اس کی کتابیں اٹھا کر سائڈ پر دھکیل دی۔ اتنا زہر ہے تمہارے اندر میرے لیے؟ وہ بھی سنجیدگی سے سوال کر گیا۔ ہاں کیونکہ آپ دشمن ہیں میرے لالا کے، اور میرے آپ کی بہن دشمن ہے۔ جانا، وہ سختی سے ہاتھ اٹھا گیا، مگر وہ ہاتھ جانا کے گال پر نہیں لگا۔ آپ مار لیں، اب مجھے عادت ہو گئی ہے، اس نے کہا تو ولی کا دل عجیب سا گھبرا اٹھا تھا اس کے لہجے پر۔ آپ نے مجھ پر الزام لگایا تھا جھوٹا، آپ کی بہن نے میرے بھائی پر جھوٹا الزام لگایا، کیا آپ دونوں کو اللہ سے ڈر نہیں؟ انف، وہ دھاڑا۔ ٹھیک ہے، اسے مختصر جواب دیا اور کمبل سر تک تان گئی تھی، جبکہ ولی کمرے کے وسط میں کھڑا دل کی کیفیت پر پریشان ہو چکا تھا جو اس کی ڈری سہمی ادا پر اس کا ہونے لگا تھا، مگر آج اس کے اندر اپنے لیے اتنی نفرت دے کر گویا مٹھی میں جکڑا گیا تھا۔ تبھی اس نے دودھ کا گلاس پھینک کر توڑ دیا تھا۔ جانا کو افسوس ہوا مگر اس نے کمبل سے چہرہ باہر نہیں نکالا تھا۔ یہ صاف کرو فوراً، وہ جان بوجھ کر بولا اور موبائل نکال کر اپنے آپ کو لاپرواہ ظاہر کرنے لگا۔ نمل کو بلا لیں، جواب ملا تو اب اسے واقعی غصہ آ گیا تھا۔ تیری ابھی دماغ درست کرتا ہوں، وہ بڑبڑاتا اٹھا۔ نمل کے نام سے چڑ ہونے لگی تھی، اسے کمبل کھینچا، وہ ملائی سا چہرہ لیے آنکھیں بند کی اسے بے پرواہ پڑی تھی۔ ولی نے دل کو ڈپٹا جو اس کی کہی بات کے لیے مچلنے لگا تھا، گویا اس کی قربت چاہتا تھا، مگر وہ نگاہ چرا نہ سکا۔ ایک ہاتھ اس کے تکیے پر رکھ کر دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے نیچے رکھتے وہ دل فریب سا جھٹکا دیتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر گیا۔ جانا نے نگاہیں سختی سے بھینجی تھی۔ دوبارہ نمل کا نام مت لینا، اسے ایک موقع دے رہا تھا۔ کیوں، کیا برائی ہے؟ دوسری شادی کریں اور میری جان چھوڑ دیں، وہ اس کو دونوں ہاتھوں سے دور کرتے ہوئے بولی تھی۔ پہلی تو کامیاب ہو نہیں رہی، دوسری پر رخساری ہے۔ وہ اس کے چہرے کے ایک نقش پر فدا ہوتا اپنی ہار تسلیم کر گیا۔ اس کی جادوئی قربت کہیں اور بھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ جانا اس کے جان لیوا لمس سے خود کو بچانا چاہتی تھی، جبکہ ولی کا موڈ کچھ اور ہی تھا۔ رفتہ رفتہ اس کے ساتھ ہی لیٹتا چلا گیا تھا۔ اتنا نخرہ، میں عادی تھوڑی ہوں اتنے نخرے کا، جانا کی بھاری سانسوں کو غربت سے دیکھتے وہ بولا، جبکہ اس کے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا تھا۔ جانا نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کروٹ بدل لی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے کافی زخمی ہے یہ، وہ دوبارہ اس کا رخ اپنی طرف چٹکے سے کر گیا تھا۔ جانا نے اس کی اچھلت پر اس کے بازو پر زور سے مارا تھا۔ ولی اس کی ایک دم سہمنے والی آنکھوں کو دیکھنے لگا جو نگاہ جھکا گئی تھی۔ ہر انداز پر فدا ہونے کو جی چاہتا ہے، وہ پھر سے گستاخیوں پر اترا تھا، جبکہ جانا میں کہاں اس کو روکنے کی ہمت تھی، مگر اپنی ناپسندیدگی وہ ظاہر کر رہی تھی۔
جانا، ولی نے وارن کیا۔ اب سمجھ کیوں نہیں رہے؟ جانا کا لہجہ بھیگا تھا۔ ولی نے 1 منٹ اس کی طرف دیکھا۔ مجھے بھی ضرورت نہیں ہے تمہاری، وہ غصے سے اپنی شرٹ کے بٹن لگاتے ہوئے بولا۔ جانا نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ ولی گھورتا رہا اور پھر اس پر سے کمبل کھینچ کر باہر نکل گیا تھا۔ جانا نے کلس کر زمین پر پڑے کمبل کو دیکھا اور دوبارہ لے کر سو گئی۔ عائزہ یہ لو، شہریار نے اس کے آگے چاکلیٹ کی جو کل کا ٹیسٹ یاد کر رہی تھی، جسے اس نے جلدی سے لپک کر لینا چاہا تو شہریار نے دور کر لی تھی۔ اس نے اس کی طرف دیکھا۔ جب دینی نہیں تھی تو دکھائی کیوں؟ غصہ ظاہر کرنے لگی تھی۔ جب بیوی میری نہیں تو شادی کیوں کی؟ اس نے اس کی بات لوٹائی تھی۔ خیر بہتر جانتے ہیں شادی کیسی ہوئی تھی۔ اس نے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ شہریار در حقیقت اسے اب اس موضوع پر بات کرنا چاہتا تھا۔ عائشہ تمہیں چچی سے ناراضگی ختم کر دینی چاہیے، وہ نرمی سے سمجھانے لگا۔ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا۔ انہوں نے مجھے آپ سے جدا ہونے پر اتنا مجبور کر دیا کہ آپ نے سارے بدلے مجھ سے لیے۔ عائشہ کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ ماں ہے وہ تمہاری، کل بھی سکندر چاچو نے ہاسپٹل لے کر گئے تو میں ان کے ساتھ گیا۔ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، تمہیں اس ناراضگی کو طویل نہیں کرنا چاہیے، وقت کے ساتھ سب بدل جاتا ہے، وہ بولا تو عائزہ کو خیال آیا ہفتہ پہلے وہ پیچھے باغ میں پڑ رہی تھی تو اس کی ماں حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ وہاں سے اٹھ کر آ گئی تھی۔ وہ خاموش ہوئی تو شہریار نے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ ہم ایک ہیں، بہت خوش ہیں، بس پھر سے کوئی ناراضگی نہیں بنتی، ٹھیک ہے؟ وہ اس کو نرمی سے سمجھاتا رہا۔ فرحات آپ آج لیٹ آئے ہیں کافی، زریش نے اس کی طرف دیکھا جو مسکرایا۔ سوری میڈم، میں ذرا کام سے نکلا ہوا تھا اور میں کسی پریٹی گرل کے لیے ایک پریٹی گفٹ لے رہا تھا، اس لیے دیری ہوگی، اس نے پیار سے کہا جبکہ زریش نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آنکھیں بند کرو بھائی، وہ اس کی پھٹی آنکھوں کو دیکھ کر بولا اور زریش اس کی پچکانی حرکت پر مسکراتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ جھٹکا تو تب لگا جب وہ اس کی گردن میں کچھ ڈال رہا تھا۔ ول یو میری می، مدھم آواز سے کہہ کر وہ پیچھے ہٹا۔ زریش تھک سے رہ گئی، اس کی صورت تکنے لگی تھی جبکہ نگاہ اس تتلی پر گئی جو اس نے اس کی گردن میں ڈالی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتے کہ ان کی گاڑی پر اچانک اٹیک ہوا تھا۔ زریش کی چیخ نکلی جبکہ فرحات خود ایک دم پریشان سا دیکھنے لگا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زریش نے فرحات کا ہاتھ پکڑا تھا جبکہ فرحات بھی باہر ان کی گاڑی پر پڑنے والے ڈنڈوں کو دیکھ رہا تھا جنہوں نے شور مچا دیا تھا۔ پارکنگ میں سے لوگ بھاگ رہے تھے۔ انہوں نے دروازہ اچانک جھٹکے سے کھولا۔ بدقسمتی کہ فرحات نے آٹومیٹک لاک پہ نہیں لگایا تھا اور فرحات کو گردن سے پکڑ کر باہر کھینچا اور بری طرح اسے پیٹنے لگے تھے۔ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ چھوڑیں انہیں، زریش روتی ہوئی فرحات کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ تو ایک سانس ہو کر فرحات کو مارے جا رہے تھے۔ اچانک زریش کی کلائی ایک نقاب پوش کی ہتھیلی میں پکڑی گئی۔ وہ جھٹکے سے پلٹی تھی، حیرانگی سے دیکھا اور خوف سے وہ کپ کھپا گئی تھی۔ اے رخ، اپنی طرف کھینچتا نقاب پوش اسے اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا جو جانا نہیں چاہتی تھی۔ فرحات چیخا جبکہ توجہ دیے بنا وہ نقاب پوش اس کو گھسیٹ کر اپنے ساتھ ایک سیاہ گاڑی میں لے گیا تھا جبکہ فرحات کو مسلسل مارنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے، وہ چیخی، اپنا آپ اسے چھڑوانا چاہا۔ چپ، وہ کڑک آواز میں چیخا تو مقابل کی روح فنا ہو چکی تھی۔ کون ہو تم؟ زریش کے آنسو ہزاروں قطار بہنے لگے مگر وہ جو بھی تھے جیسے ربوٹ کے تھے، اگلا لفظ نہیں بولے تھے۔ میرے لالا تم لوگوں کو مار دیں گے، زریش غصے سے بولی۔ اب بھی وہ دونوں ایسے ہو گئے جیسے کوئی تھا ہی نہیں، اس کا دماغ چکرا گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، اس نے پاگلوں کی طرح دروازہ پیٹا مگر بے سود۔ دروازہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش بھی کی جبکہ وہاں موجود کسی نے بھی اس بات کا جواب نہیں دیا، نہ ہی توجہ دی۔ زریش نہیں آئی ابھی تک؟ رقیہ بیگم نے شام کو ڈھلتے دیکھا تو عائزہ سے کہا، آپ فکر نہ کریں، فرحات بھائی ہیں ساتھ۔ وہ بولی تو رقیہ بیگم نے نفی کی۔ میرا دل سا گھبرا رہا ہے، فرحات کہاں لے گیا میری بچی کو؟ وہ رو دینے کو ہی تبھی عائزہ نے شہریار کا فون ملایا تھا اور انہیں اطلاع دی۔ شام سے رات ڈل چکی تھی، سیاہی چاروں جانب پھیل گئی تھی مگر زریش اب تک گھر نہیں لوٹی۔ رقیہ بیگم کا تو دم نکلا جا رہا تھا جبکہ شہریار مسلسل فرحات کو ٹرائی کر رہا تھا اور ولی جو کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا سخت بھڑک رہا تھا کہ اسے یہ اطلاع اتنی دیر سے کیوں دی گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دونوں کو گاؤں میں نہ پھیل جانے کا خوف ستانے لگا تھا۔ دونوں گاؤں میں بات پھیل جانے کا خوف ستانے لگا تھا۔ اگر گاؤں میں بات پھیل جاتی تو ان کی ناموسی کتنی ہوتی کہ حویلی کی لڑکی غائب ہے اور پھر جتنے منہ اتنی باتیں۔ کہاں مر گیا فرحات؟ ولی دھاڑا تو پھپھو کے زریش کے لیے کوسنے شروع ہو گئے تھے جنہیں وہ مشکل وہاں کھڑے لوگوں نے برداشت کیا تھا۔ ہمیں پولیس کو اطلاع کرنی چاہیے، ولی نے آخرکار کہا تو شہریار نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ ساری عزت کا دلیا نکل جائے گا، وہ گھور کر بولا تھا۔ تو میں خود جا کر ڈھونڈتا ہوں، اسے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے سے صادق 4 بار شہر سے ہو کر آ گئے، وہاں لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ دیکھا ہے تو خوف کے باعث کوئی بتانے کو تیار نہیں ہے، وہ بولا تو ولی نے مٹھیاں بینچ لی تھی۔ یہ اس منحوس کے ہر ایک قدم ہے، جب سے میرے بچے کی زندگی میں آئی ہے تب سے ہماری زندگیاں برباد کر کے رکھتی ہیں اس کرم جلی نے۔ جانا کو دیکھ کر دادی کا سارا اٹیک جانا کی سمت ہو گیا۔
जो उनकी चाय देने झुकी थी। परेशानी में किसी ने कुछ नहीं खाया था, वो एहसास में सबके लिए चाय बना रही, मगर ये लोग इस काबिल नहीं थे। आपकी पोती और पोते का बोया सामने आ रहा है, सिर्फ वो सीख गई थी। हाँ यार, है यहाँ रहकर उसकी घबराहट ने अब खुल्लम खुल्ला नफरत की शक्ल इख्तियार कर ली थी। आए हाय, क्या बोल रही है? दादी ने गुस्से से कप साइड पर पटका, क्योंकि ये बात सिर्फ उन्होंने सुनी थी। जाना ने हल्की आवाज़ में झुक गई थी। दादी का रिएक्शन देखकर वली को अलग गुस्सा चढ़ने लगा। यहाँ इतने बुरे हालात हो चुके हैं और आपकी ड्रामेबाजी नहीं मुक रही। उसके चिल्लाने पर सब दंग रह गए थे, जबकि दादी खुद शर्त थी। वली, क्या बदतमीजी है? शहरयार ने फ़ौरन टोका। बदतमीजी नहीं है, मेरा दिमाग फट रहा है। जरिश कहाँ होगी, किस हाल में होगी, और ये अपनी कहानी लेकर रोज़ शुरू हो जाती हैं। बस बहुत हो चुकी है दादी, अब आप खामोश ही रहा करें। वो दो टोक जवाब देता पुश्त फेर गया था। उन्होंने खुद उसे पाला था, उसे खुद ऐसा बनाया था। उसकी तबीयत में एक सरकशी खुद डाली थी, और आज पूरी हवेली सारे मुलाजमों के सामने, जिस पर मान करके वो इस हवेली में दंदनाती थी, बेइज्जत हो चुकी थी। और ये सब इस चुड़ैल के सबब था। उन्होंने नफरत से चाना को देखा और वहाँ से उठकर चली गई। जो बोया था वो अब खुद पा रही थी, तो आंखें भीग उठी थी। शहरयार, मुझसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा, कुछ करो, कमिश्नर को शामिल करो इस मामले में। इज्जत है वो हमारी। वली भड़का था। शहरयार को भी उसकी बात मुनासिब लगी। ऐसे तो वो इंतज़ार करते रह जाएंगे। मुझे तो लगता है इसके पीछे भी सदाम का हाथ है। क्या वो बदला नहीं लेगा अपनी बेइज्जती का? सिकंदर चाचू, जो काफ़ी देर से खामोश खड़े थे, बोले तो सब उनकी जानिब मुतवज्जो हुए थे, जबकि जाना हैरानगी से उन्हें देखने लगी। वली का तो दिमाग घूम गया, इस तरफ तो उसकी सोच ही नहीं गई थी। अचानक बर्तनों के टूटने की आवाज़ पर सबने जाना की तरफ देखा था। मेरे घर वालों ने मुझे बदतमीज़ी, बदतहजीबी नहीं सिखाई, तभी आज तक आप लोगों का हर जुल्म सह कर मैं लबों पर उफ नहीं लाई। मगर आप लोग इस काबिल नहीं है कि आप लोगों को इज्जत बख्शी जाती। आपके भतीजे ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि मैं आवारा हूँ। मेरे कमरे में ज़बरदस्ती घुसकर मुझे हरासा किया, मेरी तस्वीरें लीं और मेरे लाला को दिखाकर उन्हें तकलीफ़ पहुंचाई। भरी पंचायत में जिसे इज्जत बनाने जा रहे थे, उसके साथ झूठी बनाई गई रंगरलियों। जाना, वो धाड़ा। उसे रोकना चाहा। जाना ने उसकी तरफ एक नज़र देखा और बिना डरे फिर से बोलना शुरू किया कि किससे पूरी पंचायत में सुनाकर मुझसे शादी कर ली। मेरी भाई की नसों में मुझे रुस्वा कर दिया कि वो जो मेरे बिना सांस सालें इतना अरसा मुझे मेरे हाल पर छोड़ गए। आप मर्दों में अनाज, ज़िद, गैरत बहुत होती है, मगर तब कहाँ मर गई थी वली, जब आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे। आज हमारे रिश्ते में कुछ भी नहीं सिवाय ज़बरदस्ती और नफ़रत के। और मेरे लाला, आपकी बहन ने बिना सोचे समझे उन पर इल्ज़ाम लगाया, बहतान रखा उन पर। क्या खुदा की पकड़ से आप लोग दूर चले गए हैं? अब जब कोई नहीं मिल रहा तो मेरे लाला को घसीट कर बीच में ले आए, जो 7 माह से ना जाने कहाँ है, किसी को नहीं मालूम। बहुत खूब बहादुरी और मर्दानगी है आप लोगों की। बहन आपकी भागी है और इल्ज़ाम मेरे भाई पर रख। चिट्टाख। मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ से वो ज़मीन पर गिरी तो उसे तकलीफ़ का एहसास हुआ, और हवेली में दाखिल होते हाथ ने यह मंजर देखा तो बड़े बड़े डगबरता वली को दूर धकेल कर उसके मुंह पर पंच मार गया था। वली, जो इस सब के लिए तैयार नहीं था, दूर जा गिरा। बस एक बार मुझे पता चल जाए सदाम लाला कहाँ है तो तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। ले जा रहा हूँ अपनी बहन को यहाँ से। वो रोती हुई जाना को उठाने लगा था। नहीं लाला, बिल्कुल चुप। ये तुम्हें लावारिस समझ बैठे हैं? हमने दरिया दिली से आपसी जंग ख़त्म की तो कुछ तो लिहाज रखते। वो चिल्लाया था। मेरा बाप मारा है तुम लोगों ने, दुश्मनी तो तुम्हारे बाप की मौत पर ख़त्म होगी। उसने कोई गुल नहीं खिलाया था जो उसे हार पहनाते, और मेरा मूड और तबीयत तुम्हारे मुंह लगने की नहीं है। वो दो टोक कहता जाना को उठने में मदद देने लगा था। बात सुनो, ऐसे मामलात बिगड़ते हैं, वो मुश्किल ठीक हुए हैं। बस करें चौधरी शहरयार, ये तो शराफत से मुझे जाने दें, वरना जो मैं सुन चुका हूँ उसे फैलाने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। वो पहली बार सदाम की तरह तनकर खड़ा हुआ था, जबकि जाना भी मज़ीद यहाँ नहीं रहना चाहती थी। मेरी बीवी यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, समझा तू? अब शराफत से निकल, नहीं तो तेरा भरकस निकलेगा। वली होश में आता जाना को अपनी तरफ खींच कर बोला था। लाला अब जाएं, जाना जानते थे ये लोग जंगली हैं। ठीक है, अब तुमसे सदाम लाला खुद मिलेंगे। वो गुस्से से बोलता चला गया था। आज वो अचानक ही जाना से मिलने आ गया, और वली का रवैया देखकर उसका दिल मुट्ठी में आ गया था। कभी उन्होंने उसे थप्पड़ नहीं मारा था, और उसके साथ क्या हो रहा था? उसे किसी भी सूरत सदाम से रब्ता करना ही था। अंधेरे कमरे में उसकी आँख खुली तो खौफ से थर-थर कांपता वजूद मज़ीद थरथरा उठा था, क्योंकि इस अंधेरे में मामूली सी सुर्ख रोशनी थी, इतनी मामूली कि शक्ल ना पहचान हो एक दूसरे की, मगर वो सोफे पर बैठा हेउल्ला देख सकती थी। कौन है आप? मुझे जाने दें। क्या बिगाड़ा है मैंने? वो रोती सिसकती बोली, जबकि उसका नाजुक वजूद रस्सियों में जकड़ा उसे तकलीफ़ दे रहा था। वो हेउल्ला सिगरेट का कुछ बड़े स्टाइल से लेता रहा। दुश्मन? मामूली मध्यम आवाज़ जैसे जरीश घड़ी की बस टिक टिक में बमुश्किल सुन पाई थी।
कौन दुश्मन? ज़रिश हैरानगी से उसको देखने के लिए आंखें फाड़ रही थी, मगर उसका दिल पत्ते की तरह कांप रहा था। अनहोनी का एहसास पूरी तरह गालिब आ रहा था। सबका दुश्मन, बस इतने लफ्ज़ कहे और वो हयोला उसके नज़दीक आने लगा था। नहीं नहीं, ज़रिश उसके करीब आने पर अजनबी खुशबू महसूस करके बुरी तरह रोने लगी थी, जबकि उस शख्स ने हाथ बढ़ाकर उसके गालों पर उंगलियों का लम्स छोड़ा था और ज़रिश उसकी हिद्दत भरे लम्स पर जी जान से कांपी थी। घटिया इंसान, छोड़ो मुझे! वो सर झटक कर उसका हाथ हटा गई थी। तुम्हारे होंठ सीने पर मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। तुम्हारे होंठ सीने पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दुख होगा, इन होंठों में छुपी खुशबू महसूस नहीं कर सकूंगा। उसके बहुत नज़दीक था। ज़रिश का दिल बैठने लगा। प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे फजूल बोलकर अपना नुकसान करती हो तुम लड़कियां। उसके गले में झूलता दुपट्टा उससे जुदा करने लगा, जबकि ज़रिश की चीख निकल गई थी। मैं शादीशुदा हूँ, मुझ पर रहम खाओ, मेरा भाई मार देगा तुम्हें। वो मिन्नत करती बाद में चिल्लाई, जबकि तंजिया से हंसी महसूस हुई थी। शादीशुदा हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ कर उसके चेहरे पर बोला था। अजनबी लम्स छोड़ता जा रहा था जो ज़रिश को तड़पाने लगा था। मुझे छोड़ दो, वो सिसकी। मैंने कौन सा तुम्हें साथ रखना है, छोड़ दूंगा। वो उसकी सांसों को तकलीफ़ देता लम्हे सिरका गया था कि ज़रिश उसके पीछे हटने पर खांसने लगी थी। मुझे बेआबरू मत करो, वो हार ना मानते हुए बेबसी से बोली, जबकि अपने ही लबों से फूटते खून का जायका वो अपने मुंह में महसूस कर सकती थी। बेआबरू? वो रुका, थोड़ा सा दूर हुआ था। मेरा भी एक महबूब था। जिस दिन उसको नहीं देख वो खनकारा देखता था, पागल सा फिरता था, क्योंकि मेरे जैसा प्यार उसे कोई नहीं कर सकता था। मगर अब मेरा महबूब धोखेबाज निकला तो मैं सबके महबूब ख़त्म कर देना चाहता हूँ। वो अपनी बात कहकर चुप हो गया था। मगर मैं ऐसी नहीं हूँ। ज़रिश ने उसे यकीन दिलाया था। मगर मैं ऐसा ही हूँ, अब अपनी सीटी बंद करो। उसने उसका मुंह खोलकर दुपट्टा फंसाया और उसके सर के पीछे कसकर बांध दिया था, जबकि ज़रिश खुद को छुड़वाने बचाने की दगुदू कर रही थी। वो खौफ से मरने को थी कि वो अजनबी शख्स रस्सियाँ खोल रहा था। वो उसको देखना चाहती थी, बेबसी से बिना आवाज़ के गिड़गिड़ा रही थी, जबकि वो भरपूर शख्स उसे खींचता हुआ बेड पर फेंक गया। ज़रिश ने भागने की कोशिश की, अपना मुंह खोलने की कोशिश की, मगर उसके दोनों हाथ भी रस्सियों में जकड़े जा चुके थे। वो बोलना चाहते थे, जबकि उसके इन बेबस लफ्ज़ों को वो साइको इंसान एंजॉय करता उसे बिस्तर पर धकेल कर उसके सारे एहतजाजों का गला घोट गया था। उसका लम्स अपनी गर्दन और अब हदूद से पार महसूस करके वो आज मर गई थी, 100 बार मरी थी, मगर इस शख्स ने रहम ना खाते उसको जैसे जानबूझकर जान से मारा था। रात सिरकती रही और चारों तरफ में तबाही मचाती गई। दिन का सूरज चौधरी के उसान खता करने के लिए काफ़ी था। हवेली में पुलिस का क्या काम था? लोग तजस्सुस के मारे हवेली के बाहर जमा होते मुलाजमों से खरीदने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मुलाजिम मुंह सिए खड़े थे। अगर एक लफ्ज़ भी मुंह से अदा होता तो चौधरी वली कहाँ उनको ज़िंदा छोड़ता, तभी वो लोगों को दूर करते। मगर ना जाने कहाँ से बात फैली थी। लोग अब मुलाजमाओं से ज़रिश के बारे में सवाल करने लगे थे, जिस पर वो अब लोगों को झड़क कर भगा देती, क्योंकि हवेली में तकरीबन सारा दिन इन लोगों का आना जाना लगा रहता था। वली के भड़कने पर अब खुलेआम ज़रिश को ढूंढा जा रहा था, मगर फिर भी गाँव वालों से छुपाने की कोशिश जारी थी। दिन से शाम डल आई, मगर ज़रिश कहीं से नहीं मिली, और ना ही फरहाद। फुफ्फो का तो दम निकल गया था। उनका इकलौता पोता ना जाने कहाँ था। रो रो कर वो खुदा से उसकी सलामती की दुआएं मांग रही थी, मगर फरहाद और ज़रिश का नामो निशान ही नहीं मिल रहा था। जब हर हरबा नाकार हुआ तो वली का सिर्फ आज ये शक पक्का हो गया कि यह हरकत सिर्फ सदाम की है। तभी वो रात डलते ही कमिश्नर के साथ अपने ससुराल यानी फजल खान के सामने मौजूद था। कहाँ है तुम्हारा बेटा? वली ने उनसे सवाल किया, जिस सवाल का जवाब वो खुद सात माह से तलाश कर रहे थे। वही हाथ भी निकल आया और वली को देखकर उसका हलक तक कड़वा हो गया था। शहरियार का शक अब उनकी तरफ ही जा रहा था, क्योंकि वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। मुझसे अलग फैल रही थी। मेरी बहन गायब है कल से। अपने बेटे को निकालो बाहर और पूछो मेरी बहन कहाँ है। वली जैसे पागल होने को था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? 7 माह से हमारा औलाद, हमारा जिगर का टुकड़ा हमसे मुंह मोड़ के बैठा है, और अब तुम्हारा बहन कहाँ से पैदा हो गया? फजल खान गुस्से से बोला था। झूठ बोल रहा है कमिश्नर, इनके पास ही है मेरी बहन। गिरफ्तार करें इन्हें, खुद निकल आएगा वो। वली चिल्लाया, जबकि कमिश्नर ने उसका हाथ पकड़ा और एक तरफ ले गया था। वली साहिब कैसे पागलों वाली बातें करें? ना सबूत ना गवाह, किससे इन्हें उठाएंगे हम? मैं पर्चा कटवाऊँगा, वली दांत पींचते हुए बोला था। जनाब, ये कोई हल्के लोग नहीं जो मुंह उठाएं और इन्हें गिरफ्तार कर लें। बिना सबूत के हम फंसवाने वाले काम ना करें। वो समझाने लगे तो वली का बस से ही चला अपने बाल नोच ले। ये सब क्या हो रहा था आखिर? कहाँ चली गई थी ज़रिश? वो मुट्ठियाँ बीचता वहाँ से निकल गया था कि उसके सेल पर सादिक की कॉल आने लगी। उसने फ़ोन उठाया। सरकार, फरहाद साहिब यहाँ नहर के पास मिले हैं जी। सादिक की परेशान कुन आवाज़ थी। वट? वली चीखा था।
ہاں جی، اور حالت بھی بہت خراب ہے، وہ بولا تو ولی نے شہریار کو اطلاع دی اور دونوں نہر کی طرف جیسے دوڑ کر چلے جانا چاہتے تھے۔ زرش کے سامنے کھانا رکھا تھا اور اندھیرے سے اس کو اب متلی ہونے لگی تھی۔ دن ہوا، رات ہوئی، اسے پتہ نہیں تھا وہ کون تھا جو اس کو بے آبرو کر چکا تھا، جو اس کی عزت کو تار تار کر چکا تھا، جو اس کے وجود کو رون چکا تھا۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر اس کے منہ سے دوپٹہ نہیں نکالا گیا تھا، بکھرے حلیے سے جس سے وہ خود سے نظر نہ ملا پائے۔ وہ زار و زار رو رہی تھی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ وہ ہیولا دوبارہ کمرے میں آیا تو زری زور زور سے سر پٹکنے لگی تھی اور وہ ہیولا اس کے نزدیک آ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں بدے ہوئے تھے، اس کا گلا، اس کا وجود بری طرح دکھ رہا تھا۔ دوپٹے کی گرہ ڈیلی ہوئی اور مقابل جو کوئی بھی تھا اس کے سامنے بیٹھ گیا، جبکہ زریش ایک طرف لڑکی ہوئی تھی۔ اس ہیولے نے زبردستی اس کے منہ میں نوالے ڈالنا شروع کیے تھے۔ زریش کے آنسوں نے بستر کی جگہ بھگو دی تھی۔ کھانا لا کر اس نے پلیٹیں ایک طرف رکھی اور سکون سے بیٹھ گیا تھا۔ زریش کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اب وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ سمٹنے لگی تھی۔ مت کرو میرے ساتھ ایسا، وہ بے بسی سے بیٹھی ہوئی آواز سے چیخی تھی۔ مار دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ اپنے زخمی لبوں پر بے درد سا لمس محسوس کرتے اس نے نفی کی تھی۔ نہیں، وہ دوبارہ اپنی آبرو نہیں لوٹا سکتی تھی۔ نہیں نہیں، وہ چیخی، جبکہ ایک مضبوط شکنجے میں پھر سے پھنس گئی تھی۔ مار دیا جائے، بڑی چاہت سے کہا گیا اور ایک بار پھر بے تاب سا لمس اس کے ارد گرد تھا۔ اس کا سر گویا پھٹنے کو تھا۔ کچھ دیر وہ مزید روتے ہوئے سہتی رہی، جبکہ اچانک اس ہیولے نے اسے خود سے دور جھٹکا تھا اور اس کی ناک پر رومال رکھ دیا۔ انتھیسیا ایسا تھا کہ 2 منٹ میں ہی مزید ہوش میں نہ رہ سکی تھی۔ ان کے سر پر اتنی بے دردی سے وار ہوئے کہ وہ کوما میں جا چکے ہیں، مگر آپ دعا کریں یہ طویل نہیں ہوگا، ڈاکٹر نے کہا تو ولی ہتھیلی پر مٹھی مار کر رہ گیا تھا۔ کوئی مانتا ہی نہیں تھا، مگر وہ جانتا تھا یہ کام صدام کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو ہر قسم کے شکنجے سے آزاد پایا تھا۔ اسے حیرت ہوئی وہ اب بھی اسی کمرے میں تھی، مگر اب فرق صرف اتنا تھا کہ کمرے میں وہ ہیبت ناک سرخ روشنی کے بجائے اب نائٹ بلب آن تھا۔ اٹھی اور جلدی سے سوئچ ڈھونڈ کر کمرے کو روشن کر دیا تھا۔ تو اسے اندازہ ہوا یہ کسی ہوٹل کا روم ہے، جس میں بالکنی بھی تھی اور ہر ممکن جگہ تھی جہاں سے وہ بآسانی بھاگ سکے۔ وہ دوڑ کر بالکنی تک آئی تو اسے اندازہ ہوا دن نکلا ہوا تھا۔ صبح کا سورج دیکھ کر اس کی آنکھیں سیدھی آ گئیں اور وہ وہیں بیٹھی رو دی تھی۔ کتنی بڑی نعمت لگا تھا دن کا اجالا اسے، مگر اس کے سارے رنگ تو چھن گئے تھے۔ اس نے کچھ ہی دیر بعد ہمت نہ ہارتے ہوئے بالکنی سے نیچے دیکھا تو اتنا ٹریفک دیکھ کر پریشانی سے پیچھے ہٹی۔ ان کی گاؤں میں تو بس ایک موٹر سائیکل ہی چلتی نظر آتی، یہ حویلی والوں کی شاندار گاڑیاں اور کچے پکے راستے، مگر یہاں تو جیسے ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کو کچل کر آگے نکل جانا چاہتے تھے، اور یہی تو زندگی ہے۔ وہ پیچھے ہٹی اور پیچھے پیچھے چلنے لگی کہ اس کو جانی پہچانی مردانہ خوشبو اپنے چاروں پھیلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، جبکہ وہ خوشبو اب اس کے کافی نزدیک آ گئی تھی۔ نہیں، وہ صدمے سے اپنا دل تھام گئی، حلق خشک پڑ گیا تھا۔ نہیں نہیں، وہ پاگلوں کی طرح چیخی، جبکہ مڑ کر اس کو دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ مقابل خاموش کھڑا رہا۔ اس نے اس کے سامنے جانے کی یا اس کا رخ اپنی طرف موڑنے کی کوشش کرنے کی بجائے سگار سلگا کر لبوں میں دبا لی تھی۔ سگار کا دھواں پھیلنے لگا، شانے بے نیازی سی تھی، جبکہ زریش کی سسکیاں اس یقین پر کہ پیچھے صدام فضل خان کھڑا اب ختم ہونی شروع ہو گئی تھیں۔ اور پھر وہ ہوا جو شاید ہی صدام فضل خان کے وہم و گمان میں بھی تھا۔ وہ جھٹکے سے مڑی اور اس کے منہ پر اپنے وجود کی پوری طاقت لگا کر تھپڑ مار گئی تھی۔ اور یہ 7 ماہ بعد زریش کی طرف سے دیے جانے والا صدام فضل خان کے لیے تحفہ تھا۔ ایک پل کے لیے تو وہ حیران رہ گیا کہ اگر زندگی میں پہلی بار اس کا گریبان کسی نے پکڑا تو اس کی پہلی عاشقی یعنی اس کا باپ، اور اگر اس کے منہ پر تھپڑ کسی نے مارا تو اس کی محبوبہ یعنی زریش تھی۔ میں کیسے بھول گئی کہ آپ اپنی سطح سے کتنا گر چکے ہیں؟ وہ دھاڑی تھی، چہرہ سرخ ہو گیا، گردن کی رگیں پھول گئی، جبکہ اس گردن پر صدام کے دیے گئے تحفے بھی آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ صدام نے گہری سانس کھینچی اور 2 قدم اس سے دور ہوا، مگر زریش جیسے مارنے مر جانے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ 2 قدم اور اس کے نزدیک ہوئی تھی۔ مجھے رسوا کر دیا، میری آبرو چھین لی مجھ سے، میری عزت کی دھچیاں بکھیر دیں صدام فضل خان، تم کس قدر گھٹیا انسان ہو۔ وہ اس کا گریبان پکڑتی چلائی، جبکہ لفظوں کے وار ایسے تھے کہ ڈھونڈنے سے بھی اسے وہ زریش نہ ملے جو صدام کی بات پر سر جھکا دے۔ اس نے 2 قدم پھر پیچھے لیا اور وہی گہرا سانس بھرا تھا۔ بولتے کیوں نہیں؟ اب کتنے آرام سے میرے وجود پر اپنی فتح کا جشن منا کر میرے سامنے آ کھڑے، مجھے اذیت دے کر، مجھے تار تار کر کے۔ چپ! صدام سے مزید برداشت نہ ہوا تو آنکھیں نکالتا اب 2 قدم اس کی جانب بڑھا تھا، جبکہ زریش کی بس اتنے میں ہی پھونک سی رک گئی تھی۔ وہ 2 قدم دور ہوئی تھی، جبکہ صدام بنا رک کے اس کی طرف بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ پشت پر دیوار نے زریش کے قدم روک لیا۔ صدام زریش کے وجود کے آگے کھڑا اس کے تمام راستوں کو بند کر گیا تھا۔ دور ہٹیں! زریش اندر کی گھبراہٹ چھپاتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ اس انسان کی شکل وہ اب زندگی میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ کوئی خاص وجہ ہے تمہارے پاس؟
وہی لب و لہجہ، وہی خوشبو، تو وہ پہلے کیوں نہیں پہچان سکی؟ ہاں ہے، آپ نے میری عزت لوٹی ہے، آپ وہ بری طرح روئی۔ صدام نے اس کے آنسو صاف کرنے کا کشش بالکل نہیں اٹھایا، ایسے ہی اسے دیکھتا رہا۔ ہم نے تمہارا عزت لوٹا ہے؟ اچھا، وہ ہنسا۔ ہمیں لگا تم ہمارا بیوی ہے۔ سکون سے اس سے دور ہوتا، اس کی حالت سے محسوس ہوتا وہ اسے مزید دل صدمے سے دوچار کر گیا تھا۔ کون سی بیوی؟ کیسے بیوی؟ وہی بیوی جس نے اپنا ماں باپ سے چھپ چھپا کر بس صدام فضل خان کا ایک حکم پر اس سے شادی کیا تھا۔ وہی بیوی جس نے برا گاؤں میں اپنا شوہر پر الزام رکھا تھا، بنا جانے کہ اصل ہوا کیا تھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز سا لیٹتا کافی پرسکون لگ رہا تھا، جبکہ اب ڈرائی فروٹ بھی سامنے رکھے وہ آرام سے کھانے میں مصروف تھا۔ زرش کے لیے یہ سب کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ تو مجھے بے آبرو کر کے، میری عزت کی دھچیاں اڑا کر، مجھے اذیت دے کر آپ نے مجھ سے بدلہ لیا؟ وہ کانچ کا واز اٹھا کر زمین پر مارتی ہوئی بولی تھی۔ صدام اس کے رنگ ڈھنگ سے کافی امپریس نظر آیا تھا، مگر بولے بنا اس کی جانب دیکھتے وہ بادام کھاتا رہا تھا۔ میں نے کوئی الزام نہیں لگایا، آپ نے میرے ماں باپ کو مارا ہے، جانتے ہو میں کتنے بے حس سے آپ؟ وہ اس واز سے اس کا خون کر دینا چاہتی تھی، کاش اس میں اتنی ہمت ہوتی۔ صدام نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تمہارا وجود بتاتا ہے تم تھکا تھکا ہے، آرام کرے گا، آ جاؤ پھر۔ وہ آنکھوں سے معنی خیز اشارہ کرتے اسے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ زرش کو وہ واقعی بے حس لگا، اس نے اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا تھا، مگر فرق پھر بھی نہیں پڑا تھا کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے۔ کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں تھی، کوئی ندامت نہیں تھی۔ تم عورتوں کا عجب مسئلہ ہے، خود کو کوئی چیز سمجھتا ہے، جبکہ تم ہے کچھ نہیں۔ زری صدام خان، ہمارے بنا اب تم صرف ہمارا ہے۔ خود کو غور سے دیکھتا تو اندازہ ہوتا تم پر ہمارا رنگ چڑھ گیا۔ تمہارا اتنا ایکشن مووی کی طرح رخصتی کیا، پھر بھی بیٹھا روتا ہے، عجیب ہے۔ وہ اٹھ کر ہاتھ جاڑتا اس کے نزدیک آیا تھا۔ اگر آپ میرے نزدیک آئے میں اس کانچ سے اپنی گردن کاٹ لوں گی، وہ چیخی۔ صدام ہاتھ اٹھاتا مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پیچھے ہوا تھا۔ ایک فیور کریں ہم؟ وہ بولا، لہجے کی معصومیت دیکھنے لائق تھی۔ زرش پھولے وہ بوٹوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ہم خود کاٹ دے، گارنٹی ہے زیادہ درد نہیں ہوگا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی، زرش نے دکھتی آنکھوں سے زمین پر پڑا کانچ پہ دردی سے اٹھایا تھا اور مٹھی میں بھر کر اس پر پھینکنے لگی تھی، جس سے صدام کو تو کچھ نہیں ہوا، وہ بچ گیا، مگر زرش نے اپنے ہاتھ زخمی کر لیے تھے اور صدام فضل خان اب سنجیدہ سے ایک دم اس کی طرف بڑھا تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ زرش اس سے ہاتھ چھڑوانے کی جد و جہد کرنے لگی کہ صدام کی سرد نظروں نے اس کے دم توڑے تھے۔ عنایت، اس نے زور سے آواز لگائی اور عنایت نے دروازے کے پیچھے سے سوال کیا تھا۔ جی خان؟ فرسٹ ایڈ باکس لاؤ، ہمارا محبوب ہمیں مارنے کے چکروں میں خود کو نقصان دے بیٹھا ہے۔ وہ پھر سے مسکرایا تھا۔ اتنا تو وہ کبھی نہیں مسکرایا تھا جتنا اسے تکلیف دے کر مسکرا رہا تھا۔ جتنا نقصان آپ نے میرا کیا ہے، اتنا نقصان کوئی نہیں کر سکتا۔ زرش ہاتھ جھٹکتی بولی۔ صدام کی گرفت ڈھیلی تھی تبھی وہ ہاتھ چھڑوا گئی تھی۔ تو ہم تمہارا نقصان کے لیے کوئی خاص بندہ ہائر کرتا نہیں؟ وہ چچندر، کیا نام ہے اس اخروٹ کا؟ ہاں وہ فرہاد، اس کو ہائر کرتا ہے جس کا مالا تم گلے میں سجائے پھر رہے۔ اس نے اس کے گلے میں لاکٹ دیکھ کر طنز کیا تھا، جسے اس نے اب تک نہیں اتارا تھا۔ زرش نے اس تتلی کی طرف دیکھا، صدام کا ہاتھ اس کی طرف بڑھتا کہ وہ چھپا گئی تھی۔ صدام کا بس نہیں چلا اس حرکت پر اس کا منہ تھپڑوں سے سجا دے۔ اس کی کلائی پکڑ کر ایک طرف چھڑکی اور اس کے گریبان میں جھولتی وہ تتلی، جسے اس نے بمشکل برداشت کیا تھا، نکال کر پھینکی اور جوتے سے مسل دی تھی۔ عنایت نے دروازہ بجایا اور صدام نے فرسٹ ایڈ باکس لیتے ہوئے تتلی کو باہر جوتے سے پھینک دیا تھا اور وہ دوبارہ اس کے نزدیک آ گیا۔ زرش اس کی جانب دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں شرم، جھجک، حیا کا عنصر مفقود تھا۔ زہریلی نظریں اس وقت تو نفرت اگل رہی تھیں۔ ہم تمہارا لیے یہ ہوٹل کشمیر کا دل میں بنایا، خاموش پرسکون جگہ پر خاص طور پر بنایا۔ اس ہوٹل کا ایک ایک کمرہ تمہارا شیان شان ہے۔ ہم اپنا ہنی مون یہاں بنائے گا، اوکے؟ یا اب تو بناتا رہے گا، تم بھی یہیں ہم بھی یہیں۔ اس کے ہاتھ پر پٹی باندھ کر اس کے اسی زخموں کو لبوں سے سختی سے چوم لیا تھا۔ زرش کو تکلیف کا احساس ہوا اور اس نے ہاتھ پیچھے کر لیے تھے۔ صدام اٹھ گیا تھا۔ تمہارے لیے 7 ماہ میں اپنا ٹیڑھا زبان سیدھا کیا، بڑا مشکل ہے تمہارا جیسا بولنا۔ وہ سکون سے بولا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، جس کے توقع کے عین مطابق زرش نے ہاتھ نہیں تھاما، یوں ہی بے حسی سے اسے دیکھتی رہی۔ صدام اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ تم میں صدام کا دل پھنسا ہے، ورنہ معافی کا لفظ تو ہم نے خود کے لیے بھی نہیں رکھا، مگر فکر کرنے کا تمہارا دن ہے۔ ہمیں تم کیسے برداشت کرے گا؟ سختی اور معنی خیزی سے کہی بات زرش کا سر گھما گئی تھی۔ وہ باہر جانے لگا اور زرش کی آواز پر رک گیا تھا۔ مجھے لالا کے پاس جانا ہے، وہ سرخ آنکھوں کو رگڑتی ہوئے بولی تھی۔ صدام نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ نظروں میں اس کے لیے بالکل رحم نہیں تھا، جبکہ جیسے جاتا رہا شکر کرو اپنی شکل دکھا کر تمہیں اتنے بولنے قابل چھوڑ دیا۔ اور وہ باہر نکل گیا جبکہ زرش وہیں بیٹھی سے سک اٹھی تھی۔
صبح سے شام ہو چلی تھی، وہ ضد میں یوں ہی بیٹھی تھی جبکہ صدام فضل خان یہاں موجود نہیں تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کہاں ہوگا، مگر اتنا یقین تھا وہ یہیں ہوگا۔ وہ کیسے بھاگے، کیسے جائے اپنے گھر؟ وہ انہیں سوچوں میں گم تھی کہ ایک اڈیر عمر عورت دروازہ بجا کر اندر آئی تھی۔ اس عورت کا شفیق چہرہ دیکھ کر وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ اماں اماں مجھے یہاں سے نکال لیں پلیز، یہ آدمی مجھے قید کیے ہوئے، پلیز اماں مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ اس عورت کی منت سے ماجد کرنے لگی، جبکہ اس عورت نے حیرت سے دیکھا۔ مگر بی بی، سرکار نے بتایا آپ ان کی بیگم ہیں۔ وہ ذرا حیرت سے بولے تو زرش خاموش ہو گئی۔ کیا بتاتی؟ اس نے بھی تو محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر نکاح اپنی رضامندی سے کیا تھا۔ اس کے بعد زرش کو بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ بی بی آپ فریش ہو جائیں، یہ کھانا بھی کھا لیں۔ انہوں نے اس کے ہاتھ میں خوبصورت سا لباس تھمایا تھا۔ زرش کو اس شخص کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کس چیز کی خوشی منا رہا تھا۔ مجھے یہ لباس نہیں پہننا۔ اس نے غصے میں وہ لباس پھینکا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ کیا کچھ کر دیا تھا اس نے، اور اسے پرواہ بھی نہیں تھی۔ اس عورت نے بنا منت کیے کھانا اس کے پاس رکھا اور وہ لباس بھی بیڈ پر رکھ کر باہر نکل گئی، جبکہ زرش نے مٹھیاں بینچ لی تھی۔ بے بسی سے پھر آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے ریشمی معمولی سے کامدار لباس کو دیکھا اور گھٹنوں میں منہ چھپا کر رونے لگی تھی۔ لالا کام ہو گیا، وہ یہاں آیا تھا، ہاتھ نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اچھا ہے، جوتیاں چٹکائے ذرا۔ صدام کی باروب آواز اسپیکر پر ابھری، جبکہ شہاب جو اسی کے ساتھ بیٹھا تھا ہنس دیا تھا۔ یار اتنی مشکل سے تیری اردو ٹھیک کروائی ہے تو اب تو اردو کا منہ توڑنا بند کر، شہاب بولا، جبکہ صدام نے اسے مکہ دکھایا تھا۔ لالا جانا خوش نہیں ہے؟ ہاتھ وہیں اٹکا ہوا تھا، سنجیدگی سے بولا تھا۔ صدام کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ میرے خیال سے آپ کو گاؤں واپس آنا چاہیے، وہ پھر سے بولا۔ صدام نے ہنکار بھرا۔ بابا سائیں بھی بیمار، اس کا نام ہمارے سامنے لے گا تو زبان بھی گدی سے کھینچ سکتا ہے۔ صدام غصے سے بولا تو ہاتھ خاموش ہو گیا تھا۔ تم جانا کا خبر رکھے گا، اس کو کچھ نہ ہونے پائے، باقی خود ہم دیکھ لے گا سب، اس نے کہا تو ہاتھ خاموش ہوا تھا۔ کچھ کہنا چاہتا ہے؟ صدام کو اس کی خاموشی بے وجہ نہیں لگی تھی۔ شادی کرنا چاہتا ہوں لالا، اس نے کہا تو صدام کے لب مسکرائے تھے۔ بہت خوب جانے صدام، ہمارا دل خوش کر دیا۔ بتاؤ کون ہے وہ لڑکا؟ میرا مطلب ہے لڑکی۔ وہ خود ہی اپنی بے ساختگی پر دان زبان تلے دبا گیا تھا۔ وہ خود ہی اپنی بے ساختگی پر دان تلے زبان دباتے بولا تو دوسری طرف ہاتھ بھی مسکراہٹ دبا گیا، جبکہ شہاب سن کر جلدی سے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر اسپیکر پر لگا گیا تھا۔ بیلا، ہاتھ نے نام بتایا تو دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ شہاب پیچھے ہو کر بیٹھ گیا جب صدام نے اسپیکر آف کیا اور اس کے پاس سے اٹھ گیا تھا۔ تم کو کوئی اور لڑکی نہیں ملا تھا؟ صدام کچھ خفاسا لگا۔ اب شہاب کی دلچسپی بیلا میں محسوس ہوتی تھی، تبھی وہ بولا، یار لالا اس کے سوا کچھ نہیں چاہیے مجھے، بس وہ چاہیے۔ اس کے شوہر نے اب تک اسے طلاق نہیں دی، اگر آپ نے توجہ نہیں دی تو میں خود کوئی بڑا قدم اٹھا لوں گا۔ وہ کافی عجلت میں لگا، جبکہ صدام کے ماتھے پر بل ڈلے تھے۔ ہم کو دھمکی دے گا؟ وہ پوچھنے لگا، ہاتھ خاموش رہا۔ تم ذرا نیما ہو کر رہے، ہم خود گاؤں آئے گا تو دیکھے گا اس معاملے پر۔ وہ فون بند کرنے لگا۔ میں 5 دن سے زیادہ خاموشی برداشت نہیں کروں گا، ہاتھ حتمی لہجے میں بولا تھا۔ خور کا بچہ، صدام غصے سے گالی دیتا فون بند کر گیا، جبکہ پیشانی پر انگوٹھا سختی سے رکھ کر وہ اندر آیا جہاں شہاب آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ تم شادی کرنا چاہتے اس سے؟ کوئی دلچسپی رکھتے اس میں؟ صدام نے 2 ٹوک پوچھنا چاہا۔ نہیں، تم ہاتھ سے اس کی شادی کروا دو، شہاب نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مگر پلیز صدام، شہاب بولا تو صدام نے مزید بات نہیں بڑھائی تھی۔ شہاب اٹھ کر جلدی چلا گیا تھا۔ اس کے پاس سے تو وہ اوپر مسرور سے قدم اٹھاتا زرش کے روم میں آ گیا تھا۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے فرائض سی نکھری سی بیٹھی تھی، جبکہ کھانا بھی تھوڑا بہت کھایا تھا۔ تمہاری تصویر کے سہارے موسم کئی گزارے، موسمی نہ سمجھو پر عشق کو ہمارے، دروازے سے ٹیک لگائے وہ مسکرا کر دیکھ رہا تھا اسے۔ زرش نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جنہیں لبوں سے چھونے کے لیے وہ ذرا بےتاب ہونے لگا تھا۔ بلا کا حسن رکھتی تھی وہ خود بھی، اتنی کشش، اتنی کہ وہ صرف اس کے آگے ہی تو ہار جاتا تھا۔ کل آپ نے کہا میں دشمن ہوں، پھر یہ اتنی مسکراہٹیں کیوں بکھیر رہے ہیں؟ دشمن تو اپنی دشمنی نکال کر صبر میں آ جاتا ہے، پھر کیوں مجھے قید کیا ہوا ہے؟ آپ مزید مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بھیگے لہجے میں بولی۔ کتنا پیارا بولنے لگ گیا ہے تم، دل کرتا ہے تم کو بار بار سرخ کرے۔ وہ مزے سے اس کے نزدیک بیٹھ گیا، اس کے دیے ریشمی لباس میں وہ چاندنی کی طرح چمک رہی تھی۔ ہم تمہارا دشمن ہے اور تم ہمارا، مگر ایک مرلہ ذرا گڑبڑ ہے کہ ہم اپنے دشمن پر مرتا ہے، عاشقی کرتا ہے تم سے۔ اس کے بھیگے بالوں کو والہانہ نظروں سے دیکھ کر بولا تھا۔ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں، محبت کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جاتا۔ میرے ماں باپ کو مار دیا آپ نے، رحم کھاتے ان پر۔ مرتضیٰ کی بیٹی ہونا میرا جرم نہیں تھا، میں نہیں جانتی تھی، مجھ سے پشت آپ نے پھیری تھی۔ آپ مجھے نہ بھیجتے، نہ میرے ماں باپ مرتے، اور یہاں قید کر کے میری آبرو چھین لی۔
ज़री सदाम खान तुम अपना मुंह बंद करेगा या खींच कर थप्पड़ लगा दे और तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद करे। हमारे सामने बकवास करेगा। तुम मुर्तज़ा का बेटी है, हमारा दिल में ये बात फांस बनकर चुभता है। बेगैरत नहीं है हम, समझा, मगर हम कुछ सोचना ही नहीं चाहता। तुम हमारा है, हम बस इतना जानते हैं, और तुमको ना हम दूर करेगा ना जाने देगा। और किसी माई के लाल में दम नहीं जो यहाँ आकर तुमसे हमको ले जाए, तुमको हमसे ले जाए। वो उंगली उठाकर बड़े ज़िलज़िले में बोला था। हम तुमको चाहते हैं, तुम हमारी चाहत में खुश रहे, बाकी सब तो हम देख ही लेगा। अपने माँ बाप के कातिल से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती, वो फिर से बोली थी। अपनी इज्जत लूटने वाले शख्स से बिल्कुल मोहब्बत नहीं रखती, वो रो दी थी। मगर हम तो करता है ना। वो फिर जिद करता उसके नज़दीक हुआ और उसके चेहरे से उसकी गीली लटें हटाकर वो चाहत से देखने लगा था। अब मुझे अकेला छोड़ दें, ज़रिश उसकी लौ देती निगाहों से बचती हुई बोली थी। ठीक है, नवाब जी बोलेगा तो कल तुमसे मुलाकात करेगा, वैसे भी ख़ास काम है हमें। वो उसके चेहरे के करीब चेहरा लाते हुए बोला था। कभी नहीं, कभी भी नहीं। मैं जिन्हें जानती थी वो मेरी इज्जत की हिफाजत करना जानते थे, वो मुझसे जुड़े रिश्तों का लिहाज रखते थे। देखो तुम कब से शिकवा किए जा रहा है। हमने कहा तुम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। तुमने किसी मासूम पर इल्ज़ाम लगाया, उसको उसके माँ बाप से दूर किया। चलो बाप भाई सही सही, माँ का क्या है। उसे सर झटका। मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया। सबूत दिखाएगा। इतना यकीन है तो सबूत लेकर आएगा हमारे खिलाफ। एक भी सबूत तुम इकट्ठा करने में कामयाब हुआ तो वादा करता है तो जाए, हम तुमको रोकेगा नहीं। वो संजीदा दिखने लगा था, जबकि सरीश को मज़ीद रोना आया था। मैंने बहतान नहीं लगाया। वो सिसकी, दिल खौफ से तासा हुआ था। तुम सिर्फ हम पर तवज्जो दे, तुम हलकान क्यों होता है। उसके लबों पर अंगूठा चिल्लाता वो उसको अपने जादू में फंसाने लगा, जबकि ज़रिश नफ़ी करती पीछे होने लगी थी कि संताम ने झंझलाकर उसके लबों को कैद कर लिया था शिद्दत से, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि उसकी मोहब्बत आग है और वो आग में से झुलसा देगा, उसकी जान कभी नहीं छोड़ेगा। वो बेला को गौर से देख रहा था, जो इधर उधर देखती बाहर का रास्ता नाप रही थी। उसके अंदाज से साफ वाज़िया था कि वो भागने के लिए पर तोल रही है, मगर बाहर पहरेदार काफ़ी सख्त थे। उसके नादानी पर जी भर कर मुस्कुराया और वॉचमैन को इंटरकॉम पर फ़ोन करके उसे कहीं भी जाने से रोकने के लिए मना कर दिया था। बेला अपनी जान में दरख्तों की लंबी रविश की ओट में छुपती छुपाती मेन दरवाजे तक आ गई, मगर उसे देखकर सख्त गुस्सा आया कि वहाँ नूर भी खड़ी थी और उसे बाहर निकलने में मदद दे रही थी। हाँ, अगर नूर ना होती तो ये बात हाथ खान उसकी मासूमियत समझता, मगर अब वो समझ चुका था इस छोटी सी मगर चालाक लड़की के काम थे। वो नादान नहीं था, सब समझता था कि वो क्या चाह रही है। उससे बिना रिस्पॉन्स के देखने पर इत्तेफाक किया और कॉफ़ी का मग वहीं छोड़कर वो नीचे आने लगा, जबकि बेला अपनी जीत पर कामयाब सी बाहर निकल चुकी थी। नूर ने हाथ झाड़ा और अंदर की जानब आने लगी थी कि उसने हाथ को देखा जो बाहर की तरफ ही जा रहा था। जब से सदाम गया था वो यहीं था, एक दिन भी कहीं नहीं जाता था। हाथ ने नूर पर एक तिरछी नज़र डाली और गूगल्स लगाकर वो बाहर निकल गया, जबकि नूर की जान सुलग उठी थी। बेला इस वक्त उसे दुनिया की सबसे बुरी लड़की लगी थी, जो उसके हक पर डाका डाल रही थी। हाथ जा चुका था, वो बेला के लिए नफरत लिए दांत कुतरने लगी। नहीं, उसे उनका पीछा करना चाहिए, उसने कहा और उनके पीछे चल दी थी। बेला रोती हुई आगे जा रही थी। वो नहीं जानती थी उसे कहाँ जाना है। वो अपने शौहर के पास कभी नहीं जाना चाहती थी। वो किस कदर उसे मारता था। वो खौफजदा से इधर उधर जा रही थी। अगर थक गई हो तो रुक सकती हो। मुस्कुराती आवाज़ पर वो झटके से पलटी और हाथ को देखा जिससे वो भाग रही थी। वो तो उसके पास आ गया था। वो तेज़ तेज़ चलने लगी, जबकि नूर दरख्तों की ओर से ये मंजर देख रही थी। उसके भागने पर हाथ ने भी भागकर जल्दी से उसकी कलाई को पकड़ लिया था। बेला की कपकपाहट वो महसूस कर सकता था। कहाँ जा रही हो, उसने पूछा। चाहत से आंखें अब उसके साफ शफाफ चेहरे को देख रही थी। गोरी रंगत में छुपा बेपनाह हुस्न, सारी खूबसूरती जैसे सिमट आई थी। आप दूर रहें मुझसे, जाने दे मुझे, मैं वैसी नहीं हूँ। वो हिचकी लेती उसको गोया समझाने लगी थी। हाथ का दिल इस मासूमियत पर मर मिटने को था। तो तुम कैसी हो, उसकी बेवकूफ़ी पर अपनी हंसी दबाकर पूछने लगा। जिससे बचना चाह रही थी उसी के हाथों में हाथ दिए खड़ी थी। मैं वो तो नहीं हूँ। वो फिर उल्टे सीधे लफ्ज़ बोल गई। अच्छा तो तुम वो हो, हाथ ने जैसे सब समझ जाने वाले अंदाज में कहा और अफसोस से सर हिलाने लगा। बेला ने आंखें पटपटाकर उसकी सूरत देखी। नहीं, मैं वो तो नहीं हूँ, वो एकदम बोली। न जाने वो क्या समझा था। अभी तो तुमने कहा कि तुम वो हो। मैंने कहा मैं वो नहीं, आप मेरा हाथ छोड़ें। उसकी आंखों के गोशे भीग गए और अपने हाथ उसके हाथों से छुड़ा लिए। हाथ को हंसी आ गई। इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी, मगर 90% पक्की बेवकूफ़ थी। तुम कहीं नहीं जा सकती। उसको पलटते देखकर हाथ ने उसे रोका। लहजे में सख्ती थी। आप अच्छे इंसान नहीं हैं। वो रो पड़ी। वो उसकी सूरत देखने लगा था।
یہ بات تو مجھے بھی پتہ نہیں تھی، بہت شکریہ آپ نے مجھے میری حقیقت سے روشناس کروایا۔ وہ احسان مند نظر آنے لگا تھا۔ بیلا گھبراہٹ میں ناخن کو تلنے لگی تھی، جبکہ ہاتھ نے اس کو ایک دم اپنے نزدیک کیا تھا، جس سے بیلا کا وجود زرد ہوا۔ میں کاٹ دوں؟ اس کی نازک کلائیوں کو لبوں کی طرف لے جاتا تبتے لہجے میں بولا۔ بیلا کے ہاتھوں کی لرزی سے اس کا دل جوش میں آیا تھا، اور اس سے پہلے وہ اس کی نازک انگلیوں کو لبوں میں دباتا، بیلا نے پوری طاقت لگا کر اس کو خود سے لگ کیا تھا اور بنا اس کی طرف دیکھے بھاگنے لگی تھی، جبکہ ہاتھ بھی اس کے پیچھے ہوا تھا۔ اچھا ایم سوری، رک جاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ وہ چیخا، جبکہ پتھروں کے نیچے آنے پر وہ ایک دم گر گئی تھی۔ ہاتھ کے سانس پھول رہے تھے۔ آپ مجھ سے دور رہیں، دور رہیں۔ وہ پھولی سانسوں میں روتے ہوئے اس کو دور کرنے لگی۔ ہاتھ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ شرافت سے حویلی چل رہی ہوئی میں کچھ کروں؟ ویسے روڈ سنسان ہے، شام میں بس سونے کو ہے، کیا خیال ہے؟ وہ مزے سے بولا، جبکہ بیلا کا دل چڑیا کی طرح گھبرا اٹھا تھا۔ بیلا کچھ سوچے سمجھے بنا بے اسان رونے لگی تھی۔ ارے اوکے، یو جسٹ لائک بیبی۔ وہ اس کے نزدیک ہوا تھا۔ اب حویلی چلے، یہ مزید ورزش کرنا چاہتی ہو؟ اس کو بنا ہاتھ لگائے پوچھا تھا۔ بیلا اٹھی، جان تو گئی تھی انسان اسے بھاگنے نہیں دے گا، جتنا وہ بھاگے گی اس کے پیچھے آئے گا۔ تبھی اٹھی، مگر پاؤں زخمی ہو گیا تھا۔ کافی خون خرابے کی شوقین ہو؟ اچانک ہی باہوں میں بھر کر بازو میں اٹھا گیا تھا۔ بیلا حیران پریشان بے بس رونے لگی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں چل لوں گی۔ میں کسی کو نہیں چھوڑتا، کسی کے ساتھ چپک جاؤں سو چپک جاتا ہوں، اور تمہارے ساتھ تو دل والا معاملہ ہے۔ وہ چلتا جا رہا تھا۔ بیلا خود کو نیچے اتارنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کمزور سی تھی، تبھی ہاتھ کی گرفت میں کافی سختی تھی۔ سب دیکھیں گے۔ وہ حویلی کے قریب آنے لگی تو بول اٹھی تھی، اچھا ہمارے بیچ کچھ ڈنگ ڈونگ ہے، تبھی تم چھپانا چاہ رہی ہو؟ وہ ہنسا کھل کر محسوس ہوا تھا۔ بیلا کا سرخ چہرہ تب اٹھا تھا، ہاتھ میں سے کچھ فاصلے پر زمین میں اتار دیا تھا۔ تم جانتی ہو میرے روم کے بالکل نیچے تم ہوتی ہو، کہیں میں چھت توڑ کر تمہارے کمرے میں نہ آ جاؤں، حفاظت کرنا اپنی۔ وہ بولا تو بیلا اس کی صورت تکنے لگی تھی۔ اف، کیسے برداشت کروں؟ وہ لمبی آہ بھرتا اس سے دور ہوتا گیا، جبکہ بیلا پاؤں سے نکلتے خون اور پھر ہاتھ کی باتوں سے پریشان ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے اندر گئی۔ نور کچن میں ہی تھی۔ تم پھر آ گئی؟ نور کے لہجے میں نفرت تھی۔ شمائلہ نے نور کو دیکھا تھا۔ نور کتنی بدتمیزی ہے، آپ یہ اچھی لڑکی نہیں، حاج صاحب کے ساتھ چکر چلائے ہوئے ہے۔ وہ غصہ اتار گئی، جبکہ بیلا جو اسے اپنی پکی دوست سمجھنے لگی تھی لفظوں پر ڈسہارٹ ہوتی وہ مرے قدموں سے پلٹ گئی، جبکہ شمائلہ نے افسوس سے نور کو دیکھا تھا اور بیلا کے پیچھے گئی، جس کا زخمی پاؤں وہ محسوس کر چکی تھی۔ اس نے ولی کے کہنے پر لانڈری خود کی اور اس کے سفید کرتے کے ساتھ غلطی سے اپنی سرخ شرٹ بھگو کر وہ باہر آ گئی۔ اس میں بالکل ہمت نہیں تھی کہ وہ مزید لانڈری کرے۔ تبھی رقیہ بیگم سے مدد مانگی اور چپکے سے ملازمہ کو اپنا کارنامہ دکھایا تو ملازمہ نے سر تھام لیا۔ جانا بی بی، یہ تو کرتا سرخ ہو گیا۔ وہ بولی، جی اماں، جانا کو خود بھی نظر آ رہا تھا اور وہ گھبرا بھی چکی تھی۔ اب کیا ہوگا بیٹی؟ اماں اس سے زیادہ فکر مند دکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا اماں، ان کے پاس بہت کرتے ہیں، یہ انہیں یاد نہیں رہے گا، آپ پھینک دیں۔ وہ بولی اور اسے لگا کہ ایسا ہی ہوگا، تبھی اپنے روم میں آ گئی تھی۔ اس کے آتے ہی ولی بھی اجلت میں کمرے میں داخل ہوا اور دونوں کے مابین 3-4 دن سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جانا اسے کوئی سوال جواب نہیں چاہتی تھی، اور کون سا اسے جواب دے دینا تھا کسی بات کا۔ سڑا ہوا کریلا، وہ منہ میں بڑبڑائی اور ٹانگیں اوپر کر کے خود اپنی ٹانگیں دبانے لگی تھی۔ ولی کو کمشنر سے ملنے جانا تھا، تبھی جانا کی بڑبڑاہٹ پر توجہ دیے بنا اپنے کپڑے دیکھنے لگا۔ میرا کرتا کہاں ہے؟ الماری میں اپنا ایک سوٹ کم پا کر وہ اس کے سر پر پہنچا تھا۔ میں کھا گئی، وہ چڑ کر بولی۔ ولی اس کے رنگ دیکھ رہا تھا، جب سے ماں بننے والی تھی تب سے اس کے مزاج ہی آسمانوں کو لگ گئے تھے۔ اس کے علاوہ بھائیوں کی واپسی سپورٹ پر وہ مزید چمک اٹھی تھی۔ تم جتنی بڑی جگہ گھیرنے لگی ہو تم کھا بھی سکتی ہو، اتنی موٹی ہو چکی ہو، دل بھی نہ آئے بندے کا۔ وہ بھی حساب برابر کرتا اس کا کھلا منہ دیکھ کر ایک بار پھر سے الماری میں دیکھنے لگا تھا۔ ویسے تو بڑا مجھ پر دل پھینکتے پھر رہے تھے۔ وہ غصے میں لگی تھی۔ چونٹی کو پر نکلنے لگے، دکھ رہا ہے مجھے۔ وہ بڑک کر دوبارہ دروازہ بند کر کے باہر نکلنے لگا۔ جانا نے منہ لگانا بھی ضروری نہیں سمجھا، اس کی طبیعت اسے سخت عاجز کر چکی تھی۔ تم مجھے بتاؤ گی میرا کرتا کہاں ہے؟ وہ دوبارہ اندر آتا چیخا تھا۔ ولی آپ کی الماری میں ہزاروں کے حساب سے کپڑے ہیں، آپ ایک کرتے کی پیڑی ہے، وہ تمیز سے بولی تھی۔ تو ولی نے اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا تھا، کم از کم وہ اس سے درست جواب کی امید نہیں رکھتا تھا۔ جانے والی، میری ہر چیز میرے لیے قیمتی ہے، اٹھ کر مجھے ڈھونڈ کر دو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو جانا کچھ خفیف سی ہو گئی تھی۔ وہ کرتا پھینک دیا میں نے، وہ اٹکتے لہجے میں اس سے ڈرتی ہوئی بتا گئی تھی۔ ولی نے آنکھیں بڑی کر کے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جانا اس کی طرف دیکھتی رہی، اس کی سنجیدگی سے خوف زدہ ہوئی تھی۔ ولی اس کے نزدیک آیا، ماتھے پر کئی بل تھے۔ کیوں پھنکوایا؟ اس نے پوچھا۔ جانا کو وقت کے ساتھ اپنی سنگین غلطی کا احساس سے چلا۔ وہ کافی پوزیسو لگ رہا تھا اپنی چیز کے بارے میں۔ میرا مطلب ہے اپنے گھر لانڈری خود کرنا
تو مجھے نہیں دھونے آتے کپڑے، وہ کرتا خراب ہو گیا، میری شرٹ کا رنگ چڑھ گیا اس پر، وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ ایسے ہی تو میں نہیں کہتا، تم نمل سے سیکھ لو کچھ، کتنی سلیقہ مند ہے وہ، ہر چیز آتی ہے اسے پرفیکٹ، شادی بھی اسی سے کرتے پھر، حسب توقع وہ سڑ کر بولی تھی۔ نہیں، میرے نصیب میں بد سلیقہ لڑکی لکھی گئی تھی، وہ کہتا اٹھا اور الماری کھول لی۔ غصہ تو آیا اس پر، مگر نہ جانے اس کے بتانے کے طریقے سے غصہ اڑن چھو ہو گیا تھا، اپنی دلی کیفیت سے وہ خود واقف ہو رہا تھا۔ رفتہ رفتہ بات اس کی قربت سے آگے بڑھنے لگی تھی، پہلے صرف اس کی قربت میں وہ خود کو پرسکون محسوس کرتا تھا، مگر اب اس سے بحث کر کے چڑھا کر بھی اسے اچھا لگنے لگا تھا، خاص طور پر نمل کے نام سے، اور دوسرا اس کا بھرا بھرا وجود اور ایک احساس کہ اس کے وجود میں اس کی نشانی ہے۔ یہ سب مل کر ولی کو اس کی محبت پر قائل کر رہے تھے، مگر وہ کبھی اس کے سامنے اس چیز کا اظہار نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لازم و ملزم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے اپنے کمرے میں موجودگی، اس کو اسے ولی کہنا، یہ سب مل کر اس کے دل کو جانا کے قدموں میں لا چکے تھے۔ دل تھا کہ اظہار کے لیے مچل اٹھا تھا، جبکہ وہ دل پر سختی سے پہرا بٹھا چکا تھا۔ چاہنے کی گستاخی وہ کر چکا تھا، مگر اظہار نہیں کر سکتا تھا، اس کی انا اسے جھکا ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے دوسرا کرتا نکالا اور تیار ہو کر آئینے کے سامنے بال بناتا وہ پیچھے اس کے بیڈ پر لیٹے وجود کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش تھی، جانا نے بھی اسی لمحے اس کی جانب دیکھا تھا، اور دونوں تا دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ کمرے کی خاموشی بڑھنے لگی تھی، آنکھوں سے آنکھوں کا تصادم بہت زوراور تھا، ایک کی آنکھوں میں حق تھا، چاہت کے عناصر تھے، جبکہ جانا کی نگاہوں میں شکووں کا ڈھیر تھا۔ تمہیں گاؤں دکھانے کر لے جاؤں گا، وہ اچانک بولا۔ کیوں؟ وہ چہرے کا رخ موڑ گئی، وہ جب سے یہاں آئی تھی حویلی میں ہی قید تھی۔ میری مرضی، وہ سکون سے بولا۔ پھر ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہی اب تک چلتی آئی ہے، میری مرضی تو کسی چیز میں شامل ہی نہیں، وہ بستر سے اٹھنے لگی۔ تمہاری مرضی کس چیز میں؟ ولی نے اچانک اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا، جانا اس کے سینے سے آ لگی۔ ولی کی لو دیتی نظروں سے وہ زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کیوں مجھ سے چرا رہی ہو نظر؟ ولی کو اچھا نہیں لگا اس کا نگاہ پھیرنا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی۔ جب تم میرے پاس آئی تھی تب ویسی نہیں تھی، وہ بول اٹھا۔ آپ نے مجھے بنا دیا ایسا، میں تیار رہوں گی آپ کے وقت کا، مگر مجھے شہر لے کر جائیے گا۔ اس کے اظہار میں قسمت آتی وہ دور ہوتی اس کا پہلاوا درست کرتی عام سے لہجے میں بولی تھی۔ ولی کو خود پر شدید غصہ آیا، آخر اس کی آنکھوں میں جتنی لو، جتنی چمک تھی، اتنی ہی وہ سرد کیوں تھی؟ کیوں آخر؟ کیا اسے ہی زیر ہونا تھا پہلے؟ وہ اپنا سامان اٹھاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ایک شعر جو بہت پہلے کہیں سنا تھا یاد آ گیا اسے، جو آج اس کی زندگی پر پورا اترتا تھا۔ اپنی اپنی انا میں گم، میں، محبت اور تم۔ جی تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی، اچھا رسپانس دیجیے گا، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، اور کیا لگتا ہے کہ کیا ولی جانا کی محبت میں خود کو بدل لے گا یا آ جائے گی اس کی انا ان دونوں کے رشتے کے درمیان، اور کیا زریش اور صدام میں سب ٹھیک ہو پائے گا، یا وہ جو ان کا اندیکھا دشمن ہے وہ پھر سے لگا دے گا کوئی آگ۔ تو آپ لوگوں کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی، مجھے اچھا رسپانس دیجیے گا، اور ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی۔ ویسے میرے مطابق تو آج کی ایپیسوڈ بیسٹ تھی، بیکاز زریش اور صدام کے حوالے سے بھی آج کی ایپیسوڈ میں بہت ٹسٹ اور ٹوئنز آئے، اور اس کے بعد ولی اور جانا کی سٹوری بھی بہت حد تک آگے بڑھ چکی ہے کہ ولی صاحب محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، لیکن ابھی انا ہے بیچ میں، اور یہ انا کیسے ٹوٹے گی آپ لوگ ضرور بتائیے گا۔ آپ سب کی رائے کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی۔ اور بیسٹ پارٹ جو مجھے مزہ دے گیا، میرے دل میں ٹھنڈک اتار گیا، وہ تھا جب ولی نے دادی کی بستی کی۔ مزہ آ گیا، اس عورت کو پتہ چلنا چاہیے تھا کہ بھئی تمہاری ٹانگیں قبر میں لٹک رہی ہیں، اور تمہیں ابھی تک اللہ اللہ کرنے کی بجائے تم لوگوں کی زندگیاں خراب کرتی پھر رہی ہو اور روتی پھر رہی ہو۔ تو وہ بہت مزے کا سین تھا، مجھے تو بڑا مزہ آیا جو دادی کی بستی ہوئی نا۔ تو آپ لوگوں کو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ مجھے انتظار رہے گا، مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے جی؟ تو چلیں ہم ایک دفعہ اپنا کمنٹ سیکشن دیکھ لیتے ہیں، پھر اپنی ویڈیو اینڈ کریں گے۔ جی تو چلیں ہم کمنٹ سیکشن دیکھتے ہیں۔ ویسے آج میں نے آپ کو ایکسٹرا لانگ ایپیسوڈ دے دیا، ابھی تک جتنا میں نے ناول پوسٹ کیا، آئی تھنک سو یہ سب سے زیادہ لانگ ایپیسوڈ ہے، تو مجھے رسپانس بھی سب سے زیادہ چاہیے باقی ایپیسوڈس کی نسبت، ٹھیک ہے نا؟ تو ہنا رنگریز کہہ رہی ہیں ویری نائس ناول، تھینک یو ویری مچ ہنا، بڑے عرصے بعد آئی ہیں بھائی، کہاں ہو، کیا کر دیا میں نے، کہاں غائب ہو گئی تھی آپ؟ تو تھینک یو ویری مچ ہنا، آگے بھی مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی۔
محمد طفیل کہہ رہے ہیں السلام علیکم آپی جان، جی کیسی ہیں آپ؟ بہت اچھا ایپیسوڈ تھا، بہت شکریہ آپ کا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اینڈ تھینک یو ویری مچ محمد طفیل، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی۔ علی بیگ کہہ رہے ہیں سو بیوٹیفل ایپی، ویری ویری نائس اسٹوری، تھینک یو ویری مچ علی بیگ۔ سلو جانی کہہ رہے ہیں انٹرسٹنگ ناول، تھینک یو ویری مچ۔ رامین ریاض کہہ رہی ہیں نائس ایپیسوڈ، تھینک یو ویری مچ رامین۔ حافظ عبداللہ کہہ رہے ہیں امیزنگ ناول، تھینک یو حافظ عبداللہ۔ ویسے میرے بھائی کا نام بھی عبداللہ ہے اور ماشاءاللہ وہ بھی حافظ ہے۔ اگر اس میں عائزہ اور شہریار کا کریکٹر فنی ہوتا تو زیادہ مزہ آتا، بیکاز سبھی اس ناول میں اینگر ہیں۔ بات تو ویسے سچ ہے، سبھی کا غصہ نا ناک پہ بیٹھا ہوا ہے، خاص طور پہ ولی کا، اس کا تو وہ دماغ نا بالکل گھوما ہوا ہے، اپنی جگہ پہ ہے ہی نہیں، سٹکا ہوا بندہ ہے وہ۔ اور صدام کی ہمیں ویسے ہی سر کے اوپر سے اس کی باتیں گزر جاتی ہیں، عاشق مزاج بنتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب کیا کر دے۔ تو ایک شہریار ہی تھوڑا نارمل لگتا ہے، ورنہ تو سارے کھسکے ہوئے ہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اور میں لڑکی ہوں تو اوکے بھائی، میں نوٹڈ، اپنا نام ضرور بتائیے گا اگر آپ کمفرٹیبل ہوئیں تو۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ دین زینب صغیر کہہ رہی ہیں اچھی تھی، تھینک یو زینب صغیر۔ دین حافظ عبداللہ کہہ رہی ہیں واو، تھینک یو ویری مچ۔ فرحان گیمر کہہ رہے ہیں بہت بہت زبردست ناول ہے، تھینک یو ویری مچ۔ انیکا جیلانی کہہ رہی ہیں اچھا ہے، پر آج کی ایپی نکمی اور بورنگ سی تھی۔ چلے تھینک یو انیکا، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، ہو جاتا ہے کبھی کبھی اسٹوری میں کچھ پارٹس ایسے آ جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ خام خواہ میں ناول کھینچا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ بورنگ ہو، آپ کو بورنگ لگی ہے تو میں مانتی ہوں کچھ نہ کچھ ہوں گے سین جنہوں نے آپ کو بور کر دیا، لیکن آج کی ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ تھی، بہت ٹویسٹ اینڈ ٹرنز آئے، تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگے گی۔ آپ آج کی ایپیسوڈ سنیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی، ٹھیک ہے؟ دین رضوان علی کہہ رہے ہیں آپ کی وائس بہت زبردست ہے آپی، تھینک یو ویری مچ، آپ کو اچھی لگی، مجھے خوشی ہوئی، آج کی ایپیسوڈ پہ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ دین حیدر عباس کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو صحت دے، آمین ثم آمین، اور آپ یہ پلیز نیکسٹ پارٹ جلدی اپلوڈ کر دیں۔ میں جب سے چینل بنایا آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ایک دن بھی ایسا ہو کہ میں نے اپنے ٹائم سے ایپیسوڈ لیٹ کی ہو۔ صرف ایک دن ایسا ہوا تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے، تب میرے فون میں کوئی مسئلہ ہوا تھا، میں ریکارڈنگ کر چکی تھی، اور جب میں نے دیکھا تو وہ ریکارڈنگ جو تھی نومبر کی بات ہے آئی تھنک سو، تو وہ ریکارڈنگ جو تھی وہ میری وائس ریکارڈ ہی نہیں ہوئی تھی، اکیلی اسکرین ریکارڈ ہوئی تھی۔ پھر میں نے ریکارڈنگ کی تو وہ وائس ریکارڈ ہو گئی، اسکرین ہی ریکارڈ ہوئی تھی۔ پھر ان دونوں کو میں نے ملا کے سیٹ کیا تھا، تو اس وجہ سے میں لیٹ ہو گئی تھی، تب میں 8 بجے اپلوڈ کرتی ہوتی تھی، تو وہ میرا خیال ہے 11 بجے اپلوڈ ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ میں کبھی لیٹ ہوئی ہوں، لیکن انشاءاللہ آپ کو پورے 7 بجے آپ کی ایپیسوڈ مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ حیدر عباس۔ دین لائبہ کوئین کہہ رہی ہیں بہت ٹاپ کی اسٹوری تھی، تھینک یو لائبہ، آپ کو پسند آئی، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ دین سعیدین کہہ رہے ہیں انہوں نے لائک کیا، تھینک یو ویری مچ۔ امیر محمد کہہ رہے ہیں آپ بھی بہت بہت مزے کا ناول ہے، تھینک یو ویری مچ امیر محمد، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ غوثیہ خان کہہ رہی ہیں نائس ایپیسوڈ، تھینک یو ویری مچ غوثیہ خان۔ دین آمنہ خان کہہ رہے ہیں السلام علیکم، آپ نے بہت بہت اچھا ناول دیا ہے، شکریہ، تھینک یو ویری مچ آمنہ، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی، آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ دین سیما سلطانہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سیما، کیسی ہیں آپ اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ میں پہلے سے بہت حد تک بہتر ہوں، باقی آپ کو میری آواز سے بھی لگ گیا ہوگا کہ آج نکل رہی ہے فل، تو الحمدللہ پہلے سے بہت حد تک ٹھیک ہے۔ ناول کا ٹویسٹ مجھے اچھا لگا، ولی کی کمزوری بھی ہے، اسے پتہ چلتا کہ اسے اس کے دل میں اس کی بہن کے لیے پیار جاگ گیا، اور وہ جانا کے ساتھ جو کر رہا تھا وہ بھی تو کسی کی بہن ہی ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لوگ بھول جاتے ہیں کسی کے بہن بیٹی کے ساتھ برا کرتے ہوئے کہ یہ ہماری بہن بیٹیوں کے آگے بھی آ سکتا ہے، دنیا مکافات عمل ہے، تو ہمیشہ ہمیں اچھا رویہ رکھنا چاہیے ہر کسی کے ساتھ، کیونکہ حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوتے، تو ہمیں انسانوں کا دل بالکل نہیں دکھانا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے رائٹر نے سب سے زیادہ ظلم جانا کے کریکٹر کے ساتھ کیا، نو ڈاؤٹ، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سب سے زیادہ جو ناانصافی ہوئی ہے نا جانا کے ساتھ ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس کا کوئی قصور، کوئی غلطی کچھ بھی نہیں تھا، حالانکہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلطی نکل آتی ہے، بیکاز اگر ہم زرش کی طرف دیکھیں نا تو ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ کچھ معاشرہ ہمارا ایسا ہے کہ پیار محبت کو زیادہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، ہمارے مطلب میجورٹی یہ چیز ہے، زیادہ نہیں لیکن زیادہ یہ چیز ہے، لیکن کچھ 10% لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ چیز ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو زرش کے ساتھ اس
سسٹم میں اس جگہ پہ آ کے زرش کے ساتھ برا ہوا. اگر زرش اور جانا کی سٹوری دیکھی جائے کہ اگر جانا ولی سے محبت کرتی اور پھر اسے بدلے کے لیے ولی یہ سب کچھ کرتا تو ہم مانتے کہ ہاں بھئی چلو جانا کی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی نکلتی تھی. وہ بالکل ایک سائیڈ کریکٹر تھی, اس کے ساتھ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ولی نے اسے پیچھے سے اس کے صدام کے رشتوں میں سے نا اس کی بہن کو نکال کے تو اس کے ساتھ برا کیا, جو کہ بہت غلط ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اور اس کے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مارتا ہی رہتا ہے. بالکل دوسروں کے ساتھ بھی برا ہوا پر وہ ایکسیپٹیبل تھا. اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس ناول میں کیا ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں سیما سلطانہ, تھینک یو ویری مچ. آپ کا کمنٹ بہت مزے کا تھا اور لٹرلی میں جب یہ پہلی دفعہ یہ ناول پڑھا تھا نا, میرا یہی ری ایکشن تھا کہ رائٹر کو ولی کو معاف نہیں کرنا چاہیے, ولی کو معاف نہیں کرنا چاہیے. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آخر پہ رو دھو کے معافی مل جاتی ہے. لیکن شاید ولی کو معافی نہ ملے, کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. دین استھیٹک گرل کہہ رہی ہیں بہت بہت مزے کا ناول ہے, ویٹ رہتا ہے اگلے ایپیسوڈ کا. تھینک یو ویری مچ استھیٹک گرل, آپ کو اچھی لگی, مجھے خوشی ہے. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. دین عائشہ کوئین کہہ رہی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام عائشہ, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. سٹوری کا ٹویسٹ اچھا لگا. سب سے زیادہ برا مجھے جانا کے لیے ہی لگا, اس کو سب سے زیادہ پرابلم ہو رہی ہے. نو ڈاؤٹ, ویٹ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ پلیز. نیکسٹ ناول ایپیسوڈ والا وہ تو نیکسٹ ناول جب آئے گا تب دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے اس بارے میں. آپ لوگ یہ ناول انجوائے کریں اور مجھے بتاتے رہیں کہ آپ کو کیسا لگتا ہے. آج کی ایپیسوڈ پہ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا. مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی, کیونکہ میرے مطابق تو آج کی ایپیسوڈ بیسٹ تھی. تھینک یو ویری مچ عائشہ, آپ کی رائے کا آگے بھی انتظار رہے گا. ویسے آپ لوگ مجھے ایک بات بتاؤ, میرے ہمیشہ ذہن میں یہ کوسچن آتا ہے لیکن میں کبھی پوچھ نہیں پائی. ویسے آپ دونوں سے پوچھ لیتے ہیں, آپ دونوں انڈیا سے ہیں نا, تو آپ لوگوں کے ہاں ہندی بولی جاتی ہے نا, ہندی بولی پڑھی جاتی ہے, تو آپ لوگوں کو ہندی ہی پڑھاتے ہیں, مطلب وہ جو ہندی کے لفظ ہوتے ہیں, تو آپ لوگ اردو اگر سنتے ہی ہو یا آپ لوگوں کو اردو سمجھ بھی آتی ہے اگر اردو میں کچھ لکھا ہو؟ بیکاز اگر میں کہ ہندی کا لکھا ہوا دیکھ لوں تو مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی. تو کیا آپ لوگ اسے سمجھ لیتے ہو؟ مجھے ضرور اس کوسچن کا آنسر کیجیے گا آپ دونوں میں سے کوئی, ٹھیک ہے؟ اور ویسے ایان بیگ نہیں ہے کافی ٹائم سے, پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئے ہیں. دین جنید شاہ کہہ رہے ہیں ایپی اچھی اور کتنی رہتی ہیں, اس کے بعد 2 ایپیسوڈز اور آئیں گی, دین اینڈ ہو جائے گا ناول, ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ جنید شاہ. اگین جنید نے کہا نائس, تھینک یو ویری مچ. شہرین شہزادی کہہ رہی ہے نائس ناول, تھینک یو ویری مچ شہرین. حیدر عباس کہہ رہے ہیں کمال ہے, تھینک یو ویری مچ. ناز انصاری کہہ رہے ہیں ہمیں یہ ناول بہت بہت پسند ہے, شکریہ آپ جان, تھینک یو ویری مچ ناز انصاری. حارث خان کہہ رہے ہیں شکریہ اپی, تھینک یو ویری مچ حارث خان. دین زیب کہہ رہی ہیں اسمال کیوٹ اینڈ نائس اسٹوری, تھوڑے دونوں کے 1-2 اور سین ہوتے تو مزہ آ جاتا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اس ناول میں نے بھی یہ بولا تھا کہ تھوڑے سے اور سینز ہونے چاہیے تھے. تھینک یو ویری مچ, آپ کو اچھا لگا, مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. دین روز آرٹ کہہ رہے ہیں علی کا کریکٹر کتنا بکواس ہے, مینٹل پیس. علی نہیں ولی, اور بالکل ہے تو مینٹل پیس ہی. آئی ایگری, میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتی ہوں کہ ہے تو پکا مینٹل پیس ولی. دین غوثیہ خان کہہ رہی ہیں انہوں نے لائک کیا ہے, تھینک یو ویری مچ غوثیہ. شازیہ انور کہہ رہی ہیں بہت پیارا ناول ہے, پہلے بھی سنا ہے پر آپ کی وائس میں بھی اچھا لگا, گاڈ بلیس یو. تھینک یو ویری مچ شازیہ, آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. مجھے اچھا لگا کہ آپ کو ناول پسند آیا, آگے بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. جی تو یہ تھے ہمارے آج کے کمنٹس. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی. آپ سب کی رائے کا, آپ سب کے کمنٹس کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا. مجھے اچھا رسپانس دیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی, ٹھیک ہے؟ تو آپ سب کی طرف سے اچھے رسپانس کا مجھے بے صبری سے انتظار رہے گا. مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کون سی چیز آج کی ایپیسوڈ میں اچھی لگی, کون سی بری لگی. اس کے علاوہ اچھا رسپانس دیجیے گا. آپ کا رسپانس ہی ہے جو مجھے موٹیویٹ کرتا رہتا ہے. اس کے علاوہ جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا, جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. لائک, کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں. تو اب ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے کل اس ناول کی ایپیسوڈ نمبر 5 جو کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے اس کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.